اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب تشریف لانے والے مہمانوں کو خوش آمدید۔ آج ایک بہت خاص دن ہے ہمارے محترم دوست عامر خاکوانی صاحب کے لیے اور ان کی نسبت سے ہم سب کے لیے۔ ہم جو یہاں پہ موجود ہیں، ہر ایک کا اپنا ایک تعارف ہے، اپنی ایک شخصیت ہے اور اپنا ایک وقار ہے۔ آپ سب لوگ جو ہیں، آپ کو میزبان کی طرف سے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کی اس تقریب کا باقاعدہ آغاز محترم شبیر خان کی تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ جی، تقاریر کا باقاعدہ سلسلہ بغیر کسی تاخیر کے شروع ہوگا، اور پہلے مقرر جن کو میں بلانے جا رہا ہوں تو یہی یاد آتا ہے کہ میں آپ کا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ قاسم علی شاہ صاحب آج کی تقریب کے میزبان بھی ہیں اور محترم مہمان بھی ہیں۔ تشریف لائیے سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں اصل میں میزبان بھی ہوں، مہمان بھی ہوں، دفتر میں بھی کام کر رہا ہوں۔ تو کل کچھ ایسا معاملہ رہا خاکوانی صاحب کہ میں صرف اپنی تقریر کے لیے پریزنس دے سکا۔ میں نے ایوننگ پہ کوئی ٹریول کر دینا اسلام آباد، تو عامر خاکوانی صاحب سے جو میرا تعلق ہے وہ تعلق، میں چھوٹا بھائی ہوں، یہ بڑے بھائی ہیں، اور زندگی میں جو محسنوں کی لسٹ ہے جنہوں نے مجھ پہ کوئی احسان کیا، میں مقروض سمجھتا ہوں، میرے پہ قرضہ ہے اور یہ میں اتار نہیں سکتا۔ زمانہ طالب علمی میں نے لکھنا شروع کیا، اور آج سے آپ 15-20 سال پیچھے جائیے تو اخبار میں چھپ جانا بڑی ایک اچیومنٹ تھی۔ سوشل میڈیا کا دور نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، ٹویٹر نہیں تھا، اس طرح سے سارے میڈیمز موجود نہیں تھے۔ تو ہم سب جو ینگسٹرز لکھنے والے تھے، کوئی نہ کوئی پلیٹ فارم ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ جی چھوٹے اخبار میں لکھ رہے ہیں، بڑے میں لکھنا شروع کر دیں، میگزین میں لکھ رہے ہیں تو کالم پہ جگہ مل جائے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جی میرا ایک آرٹیکل وہ چھپ گیا میگزین میں، کراچی ایکسپریس۔ کراچی سے اخبار منگوا کے اس کی فوٹو کاپیز بانٹنا کہ چھپ گیا، شور مچانا بڑا مشکل تھا۔ میں اس آرٹیکل کی کاپی لے کے لاہور ایکسپریس آفس آیا اور میری ملاقات خاکوانی صاحب سے ہوئی۔ جو شفقت اور جو رویہ، جو اخلاق ان کا میں نے دیکھا، سچی بات ہے مجھے نہیں بھولتا۔ آج تک میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں وہ لکھنے کا سفر جو میرا ایکسپریس سے یوتھ کا پیج ہوتا تھا، ہاف پیج پہ میرا آرٹیکل چھپتا تھا، اور کچھ سال 2 سال بعد میری پہلی کتاب بھی آ گئی۔ وہ جو سفر کا آغاز ایکسپریس سے خاکوانی صاحب کی وجہ سے ہوا، آج میں کئی اخبارات میں لکھتا ہوں، کئی بلاگز چھپتے ہیں، 13 کتابیں ہیں، لیکن ابتدا وہ خاکوانی صاحب نے کروائی۔ تو ہمارے استاد قبلہ باسب صاحب فرمایا کرتے تھے، ایک کچی کے استاد کا بڑا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ وہ ایم اے تک لے کے گیا ہوتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے، ایک کمال دیکھیے کہ میرا کچی کا دور بھی ان کے ساتھ تھا، ایم اے کا دور بھی خاکوانی صاحب کے ساتھ۔ میں ان سے اصلاح بھی لے لیتا ہوں، ان سے مشورہ بھی کر لیتا ہوں۔ ہماری ایک اور چیز بھی سانجھی ہے، وہ نسبت ہے قبلہ سرفراز شاہ صاحب سے۔ اور آج صبح خاکوانی صاحب جہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ایک ریکارڈنگ تھی ان کی، تو یہاں موجود تھے۔ تو شاہ صاحب کی جو تربیت کے اثرات ہیں وہ خاکوانی صاحب میں یقین کیجئے نظر آتے ہیں۔ شکر گزاری، ہمبل، جو بندہ دوسروں کو عزت دیتا ہے وہ چھوٹا بندہ نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ کہ یہ کسی کو ایڈمٹ کرنا، کسی کو ماننا کہ تم بڑے ہو، یہ نشانی ہے، یہ علامت ہے آپ بہت بڑے ہیں۔ چھوٹا بندہ مان ہی نہیں سکتا۔ چھوٹا بندہ حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے، کینہ کرتا ہے، بعض اوقات تو بے شرم ہو کے فیس بک پہ پوسٹ لگا دیتا ہے خلاف۔ بڑا بندہ جو ہے وہ تعریف کرتا ہے، وہ ایڈمٹ کرتا ہے، وہ 1000 خامی ہوتی ہیں وہ اس کو بھی ایڈریس کرتا ہے، لیکن 1 to 1 ایڈریس کرتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں سوچئے،
آپ اس کو دیکھیے, آپ اس میں کچھ بہتری کر سکتے ہیں, اس طرح کی بات کرتا ہے. لیکن جو خیر والی چیز ہے اس کا اعلان کر دیتا ہے لکھ کے, بول کے. اور حقوانی صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ کبھی بھی کوئی میرے خلاف کمپین چل پڑی ہے, ایسا کمال ملک ہے جس میں پتہ نہیں لگتا آخر میں کہ کمپین میرے خلاف چلی کیوں ہے. تو حقوانی صاحب کا ایک بڑا زبردست قسم کا آرٹیکل میرے حق میں چھپ جاتا ہے کہ یار یہ میسج تو شاہ صاحب یہ دے رہے ہیں, جو بنایا جا رہا ہے, جو بتایا جا رہا ہے وہ اس کے علاوہ ہے. تو میں حقوانی صاحب ہمیشہ آپ کا شکر گزار رہوں گا, اور یہ قرضہ چڑھا رہے گا, یہ اتر نہیں سکتا. اور میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس کتاب کو اس ادارے نے پرنٹ کیا, فاؤنڈیشن نے, اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کی تقریب رونمائی جو پہلی تھی, میری خواہش یہی تھی کہ پہلی تقریب رونمائی ہم یہاں رکھیں, اس کے بعد پھر دوسرے شہروں میں بھی ہوتی رہیں. درمیان میں کووڈ آ گیا, اور ایک بار سر ہم نے ڈیٹ ڈیسائیڈ تھی, لیکن 2 بار ایسے ہوا کہ ڈیٹس ہم نے ڈیسائیڈ کی, ساری ایکٹیویٹیز پلانڈ تھیں, لیکن رب کو منظور نہیں تھا. آج کے دن ہم سب نے اکٹھا ہونا تھا. اور اگین یہ کہوں گا کہ یہ ساری وہ تحریریں ہیں جو میں نے پڑھی ہیں. حقوانی صاحب, میں آج یہ بھی اعلانیہ اظہار کروں, بات بتاؤں کہ آپ کے بے شمار آرٹیکلز میں نے کٹنگ کر کے سنبھالے ہوئے ہیں. اچھا, جو کالم کی لائف ہوتی ہے نا, وہ 1 ڈے بھی نہیں ہوتی. لوگ کہتے ہیں 1 ڈے ہوتی ہے, میں پروفیسر صاحب کہتا ہوں 1 ڈے بھی نہیں ہوتی. شام کو وہ اخبار جو ہے وردی بنا ہوتا ہے, اس کی کوئی ورتھ نہیں ہے. ہاں, آپ کی کوئی چیز چھپی, آپ اس میں سے کاٹ کے رکھ لیجئے. آپ کو ضرورت رشتہ کا اشتہار پسند آیا ہے, آپ یہ غلطی کر لیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کالم تبھی آپ کاٹ کے رکھتے ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے اس کی 1 ڈے لائف نہیں ہے, یہ جینے والا ہے, اس کی زندگی ہے. اور یہ واقعی کمال ہے کہ وہ میں آرٹیکلز نکال کے دیکھوں, یہ کتاب دیکھوں زنگار نامہ, تو یہ خاکوانی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے. اس کتاب کی زندگی آپ کی زندگی سے بہت زیادہ ہے. یہ کہیں تادیر پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس کے حوالے, اس کے جملے, اس کی سینگز, اس میں جو آپ نے کہا, اس میں جو آپ نے سمجھا. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ کی, ہم محبت سے یہ کہہ رہے ہیں, آپ کو دیکھا جائے تو اس کمرے میں سب سے زیادہ بڑے آپ ہیں دیکھا جائے, لیکن میں آپ کی تحریر سے کہہ رہا ہوں آپ واقعتاً ادھر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سے بہت بڑے ہیں. بہت بہت شکریہ, تھینک یو جی. ماشاءاللہ, جو بھی قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آتا ہے یہاں کے حسن اہتمام کی تعریف کرتا ہے, اس سے متاثر ہوتا ہے. اور شاہ صاحب نے حسن کلام میں بھی آج ماشاءاللہ, اور حسن بیان میں بھی بڑے سلیقے سے اور بڑی نیچرل طریقے سے آپ نے ایک محترم دوست کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا. ہم سب شکر گزار ہیں آپ کے شاہ صاحب, آپ اتنی شدت سے اور اتنی محبت سے سوچتے ہیں ہمارے محترم عامر خاکوانی کے لیے. ہمارے اگلے مقرر مومنانہ فراست اور بصیرت کا جب بھی تذکرہ آئے گا تو ایک نام جس پہ ہم سب کا اتفاق ہوگا وہ ہیں ڈاکٹر عاصم اللہ بخش. میں گزارش کرتا ہوں کہ سرائیں اور مخاطب ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو کئی دفعہ ایسا موقع آ جاتا تھا کہ پرچے میں کچھ آتا جاتا نہیں تھا, تو اس میں بھی آخر میں پرچے میں ایک ایسے کر کے لکیر لگا دیتے تھے کہ لکھنا میں نے بہت کچھ تھا, بس ممتحن نے موقع نہیں دیا. تو بٹی صاحب آپ بھی تھوڑی دیر بعد اشارہ کرتے رہیے تاکہ لگے کہ میں نے بولنا بہت تھا, لیکن زبردستی مجھے جو ہے. اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا چاہیے کہ قانون کے ایک طالب علم کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے وہ صحافت کی راہ دکھا دی. اور وکیل بنتے تو پتہ نہیں کیسے ہوتے, بہرحال صافی بنے ہیں تو ماشاءاللہ خاصے کی چیز ہے, خود ان کا اپنی ایک ٹرمینالوجی ہے. اور ایک اور چیز کا شکر بھی بنتا ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مطالعے کی ایسی عادت دی ہے جو میں نے بہت ہی کم لوگوں میں دیکھی ہے. اتنا کتابوں کا شوق اور ان سے پھر سیکھنے کا, مروب ہونے کا نہیں. ہمارے یہاں بعض لوگ ہوتے ہیں وہ مروب بہت ہو جاتے ہیں, خاص طور پہ فارن رائٹرز سے. لیکن خاکوانی صاحب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ان کو سیکھنے کا اور اس کی جوہر تک پہنچنے کا شوق ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے کیا. یہ زنگار نامہ خاکوانی صاحب کے کالموں کی دوسری کتاب ہے, اور کالم کے متعلق بالعموم جیسے ابھی شاہ صاحب نے بھی فرمایا, ایک رائے یہ ہوتی ہے کہ جو چیز کالم چھپ گئی, کسی نے پڑھ لیا, اس کی کتاب بنانے کی کیا ضرورت ہے. جبکہ میرا خیال یہ ہے, اور خاص طور پہ یہ کتاب پڑھنے کے بعد, اس سے پہلے زنگار تھی وہ بھی پڑھنے کے بعد, کہ کالم نویس کی اصل دریافت اور اس سے یافت کتاب سے ہی ممکن ہے جو اس کے کالم پہ ہے. اور وہ بھی ایک ایسی کتاب, اس میں ایک اور خاص بات یہ ہے, 416 صفحے کی کتاب ہے, 90 اس میں کے قریب آرٹیکل ہیں, کہ اس میں
قاری کے مزاج کو جو ہے وہ مد نظر رکھا گیا ہے. اس کی ایک تو ترتیب اس طرح بنائی گئی ہے کہ جن کے جو فیوریٹ ٹاپکس ہیں وہ اس کو دیکھ سکیں, لیکن وہ ٹاپکس خود کتاب میں الگ الگ نہیں ہیں. وہ آپ جب پڑھتے جاتے ہیں تو مختلف جو آپ کو ذائقے جو ہیں وہ ملتے جاتے ہیں اس میں, اور آپ کی دلچسپی جو ہے اس میں قائم رہتی ہے. اور اس کتاب کا جو مجھے سب سے مشکل اور صفحہ لگا ہے وہ ہے جس پہ انتصاب ہے. انہوں نے اپنی والدہ کے نام کیا ہے. اس صفحے کو سرسری پڑھ کر گزر جانا ناممکن ہے. اس صفحے پہ یا تو اگر آپ کی والدہ حیات ہیں تو ان کے لیے دعا سے آپ کی زبان تر ہو جاتی ہے, یا اگر وہ حیات نہیں ہیں تو ان کی یاد سے آنکھ تر ہو جاتی ہے. وہ بہت ہی انہوں نے دل سے جو ہے وہ لکھا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور خاکوانی صاحب کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. پاکستان میں کالم نویسی جو ہے وہ کوئی نئی صنف نہیں ہے, جہد نہیں ہے. اردو اخبار میں خاص طور پہ کالم نویس ہمیں بہت ملتے ہیں, اور 3 مین کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں جو بیچارے کسی نہ کسی سیاسی خیال یا سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. ان کی جب بھی آپ کالم دیکھتے ہیں آپ کو شروع سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی تان کہاں ٹوٹے گی جا کر. دوسرے وہ ہوتے ہیں جو لفظوں کی جادوگری کے ماہر ہوتے ہیں. وہ ایسے سٹوری بناتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ کمال منظر باندھ دیا ہے, لیکن جب کالم ختم ہوتا ہے تو وہ بات بھی ختم ہو جاتی ہے. تیسرے ہمارے ہاں ایک ایسی کیٹیگری ہے جو اسٹریٹجک امور کو بھی, فارن پالیسی کو بھی, سیاست کو بھی وہ ایک خاص مذہبی رنگ میں دیکھتے ہیں, اور پھر ایک خطیبانہ انداز ان کا ہوتا ہے. بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑے بڑے آہنگ کو بلند کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن آپ اس میں بھی یہ ایک تشنگی آپ کو رہتی ہے کہ اس میں اصل میں بات کیا ہوئی. اور پھر جب اس کا آپ جائزہ لیتے ہیں تو اس ہمارے معاشرے پہ کیا اثر ہوتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب ہمارے ہاں ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے تھے کہتے تھے ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. آج آپ دیکھیے کہ آپ کو ملیں گی جو ٹرمز ہیں, ہمارے ماں باپ آپ پر سینکڑوں دفعہ قربان, ہمارے ماں باپ لاکھوں دفعہ قربان. جو لوگ لفظ کی حرمت سے واقف ہیں انہیں پتہ ہے کہ ایک دفعہ کہہ دینا ہی کافی ہے. اور ان کا آپ طرز عمل ان کا دیکھ لیں جو ایک دفعہ کہتے تھے, اور جو لاکھوں دفعہ قربان کر رہے ہیں ان کا بھی دیکھ لیں. تو اس بیچ میں ایک خاکوانی صاحب ہمیں نظر آتے ہیں. خاکوانی صاحب کا جو سب سے بڑا پلس پوائنٹ ہے وہ ان کا تنوع ہے. آپ اس کتاب میں بھی دیکھیں گے اسپریچولزم بھی ہے, ٹی وی فلم بھی ہے, اس میں بکس کا ریویو بھی ہے, اس میں موٹیویشنل چیزیں بھی ہیں, زندگی گزارنے کے سیلف ہیلپ کے معاملات بھی ہیں. یہ وہ چیزیں جو بتاتی ہیں کہ جو لکھنے والا ہے اس کے پاس, وہ جس طرح خاکوانی صاحب نے اس کتاب میں بھی لکھا ہے کہ لکھنے والے کا گھڑا بھرا رہنا چاہیے, اس کے پاس فریش نالج ہونا چاہیے جو اپنے قاری تک لے کے جائے. ایک تو یہ ان کا بہت بڑی کمال ہے کہ ان کے جب آپ یہ تنوع دیکھتے ہیں تو آٹومیٹیکلی آپ انٹرسٹڈ ہو جاتے ہیں کہ میں دیکھوں کہ اس میں اور کیا ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس کے پیچھے ایک مطالعہ موجود ہے. اور دوسرا پھر یہ ہے کہ وہ خود اکیلے مطالعے کے سفر پہ نہیں جاتے, یا خود ماؤنٹ ایوریسٹ پہ نہیں بیٹھ جاتے علم کے. وہ کہتے ہیں آئیں میرے ساتھ چلیں. وہ اگر کسی ناول کا تعارف دے رہے ہیں یا گاڈ فادر کی بات کر رہے ہیں تو ساتھ وہ یہ بھی بتاتے جائیں گے کہ مستنصر حسین تارڑ بھی بہت اچھے ناول نویس ہیں, انہوں نے یہ ناول بڑے کمال کے لکھے ہیں. پھر یہ بھی بتائیں گے قاری کو کہ بھئی یہ ناول جو ہے جس نے اوریجنل نہیں پڑھا اس نے اپنے ساتھ بڑی ناانصافی کی, اور اس کو پڑھتے تو بڑا لطف لیتے. یعنی وہ قاری میں وہ مہمیز اس کو دیتے رہتے, اس کے جذبے کو, جو اس کے مطالعے کا جو ایک جذبہ ہے اس کو وہ دیتے رہتے کہ آؤ میرے ساتھ چلو. پھر وہ یہ ہے کہ جب بھی ایک ٹاپک کو پکڑتے ہیں تو اس کا ڈیٹیل بھی دیتے ہیں. آبجیکٹلی اب سیاست میں بھی ہمیں پتہ ہے کہ ان کا ایک سیاسی جو تھاٹ پروسیس کیا ہے, ہر ایک کا حق ہے وہ اپنا ایک سیاسی چناؤ رکھتا ہے. لیکن آج کل اگر آپ دیکھیں ان کے کالم جو ہیں افغانستان کے متعلق تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ طالبان کون ہیں, کن حصوں میں ہیں, افغانستان کے کون سے حصے پاکستان کے ساتھ ہیں, ان کو اسٹریٹجک اہمیت کیا ہے, یعنی پوری طرح آپ کو نالج ہو جاتا ہے. یہ صرف ہوا میں نہیں ہے کہ انہوں نے جناب وہ پھریرے لہرا دیے اور انہوں نے زمینیں جو ہیں فتح کر لیں اور اب یہ فلاں جو جنگ ہے یا فلاں غزوہ ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے. ایسے نہیں ہے. آپ جب وہ کالم پڑھ کے یا اس کی سیریز پڑھ کے نکلتے ہیں تو آپ بہتر ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ قابلیت ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جو آپ کا
آپ کے لیے جو انہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے اس میں آپ کو کہتے ہیں کہ آپ میرے شراکت دار بنیں. وہ کبھی خود سے اکیلے اس کو انجوائے نہیں کرتے, اور اس کے لیے انہوں نے بڑی بڑی دلچسپ اصطلاحات بنائی ہوئی ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ہی نشست میں جو ہے وہ اس کو چاٹ لیا, مطلب ناول کو ختم کر لیا, ایک ہی نشست میں ختم کر دیا, اس کا سحر ایسا ہے, اس کا فصوں ایسا ہے. آپ کو خود یہ لگتا ہے کہ یار میں نے اگر نہیں پڑھا تو یہ میرے ساتھ بہت زیادتی ہے. اور اس طرح آپ جو اپنا جو قاری کے ساتھ ان کا تعلق ہے وہ بڑھتا جاتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ہم سب کو پڑھنی چاہیے. جب ہم اس کتاب کو پڑھیں گے تو ایک بالکل ڈفرینٹ پیراڈائم میں ہم جائیں گے, ایک بالکل ڈفرینٹ ہم شخص بن کے نکلیں گے جب اس کو پڑھ چکیں گے. اس میں کتابوں پر تبصرے ہیں, آپ کو پتہ چلے گا کتاب کو پڑھنا کیسے چاہیے, اس کو کمپیئر کیسے کرنا چاہیے. اس میں یہ بھی خیال رکھتے ہیں کہ انہوں نے وہ ایک زمانے میں وہ پچھلے دنوں بڑا مشہور ہوا تھا, امیتابھ بچن نے ایک لیٹر لکھا اپنی بیٹی اور نواسی کے. ہم فوراً خاکوانی صاحب نے کہا کہ یہ ہمارے معاشرے کے لیے مناسب نہیں ہے یہ لائن. انہوں نے فوراً, بیٹی ان کی بیٹھی بھی ہے صاحبزادی, ان کے نام ایک لیٹر لکھا. وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اپنی سیلف رسپیکٹ بھی قائم رکھنی ہے خاتون نے, اپنی انفرادیت بھی قائم رکھنی ہے, لیکن ایک تو مرد بننے کی کوشش نہیں کرنا, یعنی جو اس کا پیراڈائم ہے اس میں رہنا ہے, اور دوسرا یہ کہ جو اس کا دین اس کو کہتا ہے اس کے ساتھ چلنا ہے. تو یہ چیزیں یہ ایک طرف چل رہی ہیں. اب وہ یہاں پہ ایک مبلغ نہیں ہے, پھر وہ آپ کو فلم کی طرف لے جائیں گے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ خواب نہیں دیکھتے, اگر آپ ویژولائز نہیں کرتے, اگر آپ امیجن نہیں کرتے تو آپ پورے جو ہیں وہ ہیومن نہیں ہیں, انسان نہیں ہیں, وہ آپ کو اس طرف لے جائیں گے. تو میرا تو خیال ہے کہ یہ ایک محض کالموں کا اسے مجموعہ نہیں کہنا چاہیے. یہ ایک طرح سے ایک سفر ہے علم کا, ایک سفر ہے جاننے کا, ایک سفر ہے لطف لینے کا. اور جس سے آپ جب اس سفر سے باہر آئیں گے تو آپ ضرور پوچھیں گے کہ خاکوانی صاحب کی اگلی کتاب کب آ رہی ہے, اور یہ ہم بھی ان سے پوچھتے ہیں. بہت شکریہ. محترم سامعین, ہماری اگلی مقررہ ہیں, بہت خوب لکھا, جہاں بھی لکھا, جنگ میں لکھا, دنیا میں لکھا, اور آج کل امکان کا در کھولا ہوا ہے انہوں نے 92 نیوز میں. شدت احساس ایک ایسی چیز ہے جو لفظوں میں جان ڈالتی ہے. آپ کے الفاظ اگر بے جان ہیں تو ان کو جاندار بناتی ہے, اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں. کبھی ان کے کسی کالم کو پڑھ کر یہ احساس نہیں ہوا کہ یہ وہ لفظ ہے جس کو دل کے راستے سے نہیں گزارا گیا. بلا شبہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں, ہمارا اعزاز ہے. میں بڑے ادب سے گزارش کروں گا محترمہ سعدیہ قریشی صاحبہ سے کہ تشریف لائیں اور آج کی تقریب کے حوالے سے آپ سے گفتگو فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے تو خاکوانی صاحب کو مبارک ہو کہ کتاب کی بالآخر پذیرائی کی تقریب جو ہے وہ ہو رہی ہے, اور وبا سے جو چیزیں متاثر ہوئیں ان میں زنگار نامہ کی جو تقریب پذیرائی تھی وہ بار بار متاثر ہوتی رہی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کتاب جب چھپ گئی تو اس کو پذیرائی کی ایسی محفلیں ٹھیک ہے ضروری ہیں, لیکن کتاب کا جب ہم کنٹینٹ دیکھتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ کتاب ایک اپنے سفر میں ہوتی ہے. کتاب خود سفر کر رہی ہے اور قاری تک پہنچ رہی ہے, اور قاری کے دل تک پہنچ رہی ہے, اور اس کی سوچ اور اس کے احساس پہ اثر انداز ہو رہی ہے. تو کیونکہ یہ پچھلے دنوں میں نے فیس بک پر کسی نے لکھا کہ مطلب کچھ کتابیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر بڑا ایک نظر آتا ہے کہ وہ کتاب بڑی مقبول ہو گئی. تو میں اس سے اختلاف کرتی ہوں کہ کتاب جو ہے اس کا ایک اپنا سفر ہے, وہ فیشن یا ٹرینڈ نہیں ہے فیس بک کا یا سوشل میڈیا کا. اور کتاب میں جب کنٹینٹ زنگار نامہ جیسا ہوگا تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ اس کا سفر کبھی ختم نہیں ہوگا. جب ایک گھر میں ہوگی تو باپ سے بیٹے تک پہنچے گی اور بیٹے سے آگے تک پہنچے گی, کیونکہ کتاب کی عمر ہماری عمروں سے بہت ہوتی ہے, اور یہ اس وقت ہوتی ہے جب تحریر کو آپ نے پوری دیانت پورے خلوص کے ساتھ لکھا ہوتا ہے. تو خاکوانی صاحب کے حوالے سے ایک دو باتیں جو میں کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ آل راؤنڈر ہیں اور بیسٹ آل راؤنڈر ہیں ہماری اخبار میں. جس مطلب سیاست پر لکھتے ہیں تو کمال لکھتے ہیں, تصوف پر لکھتے ہیں, کتاب پر موٹیویشنل کالمز ہوتے ہیں, فلم پر لکھتے ہیں, اور سماج کے مختلف جو زاویے ہیں اس پہ بہترین انداز میں لکھتے ہیں. اور یہ کتاب جو ہے زنگار نامہ, اس میں جب میں دیکھ رہی تھی تو اس میں موٹیویشنل کالم
14 ہیں، عمل خیر، جس میں لوگوں کو یا قارئین کو خیر کی طرف راغب کیا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ ایک مبلغ بن کے جیسے کہ ڈاکٹر عاصم بخش نے کہا، بلکہ وہ خود کو بھی اس میں کہتے ہیں کہ میں بھی آئندہ سے یہ کوشش کروں گا۔ تو جب پڑھنے والا دیکھتا ہے نا کہ جب رائٹر جو ہے، تحریر کرنے والا خود بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ ہے اور اس کے الفاظ سچے ہیں، تو وہ سچے الفاظ ان پر زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ پھر کتابوں کی دنیا ایک کیٹیگری جس میں 15 کالم ہیں، اور زندگی کے سبق، یادیں، تصوف۔ اب جب اس کتاب کو پڑھنے لگتے ہیں تو یقین کریں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے باقاعدہ ایک جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ایک سفر میں ہے، آپ کی سوچ کا سفر مسلسل جو ہے وہ ارتقاء کی طرف جاتا ہے۔ ہمیں یہ سب سے میرے خیال میں کسی بھی رائٹر کی جو ایک طاقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے لفظوں کے ذریعے کس طرح قاری کے ذہن کو کیپچر کرتا ہے، قاری کے احساس پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے۔ اور عامر خاکوانی کا جو انداز ہے، اظہار بیان ہے، سادہ ہے، سلیس ہے، رواں دواں ہے، اور ان کے کالم پڑھ کے احساس یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک استاد ہے بیٹھا ہوا اور وہ سمجھا رہا ہے لوگوں کو، اپنے شاگردوں کو، اور احساس ہوتا ہے کہ جیسے جب یہ کالم لکھ رہے ہیں تو ان کو اندازہ ہے کہ ان کی آڈینس کون ہے، اور اس کو وہ سمجھانے کے لیے ایک پرت کھولتے ہیں، پھر دوسری، پھر اس طرح ان کا کالم جو ہے وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے ان کے کالم پڑھ کر جیسے افغان ایشو پر، جیسے اب اوریا صاحب لکھیں گے افغان ایشو پر تو وہ بالکل ایک الگ طرز تحریر ہوگا، شاید اس کو وہ سمجھ سکے جس کو زیادہ تاریخی حوالے پتہ ہوں، جس کو زیادہ اسلام کی تاریخ پتہ ہو یا افغانستان کی پرانی تاریخ اس کو پتہ ہو۔ ایک عام قاری، ایک طالب علم جو ہے، جب وہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، سیاست کو، سماج کو، اور مختلف جو ابھرنے والے ایشوز ہیں، تو ان کے لیے بہترین تحریر میں سمجھتی ہوں کہ عامر خاکوانی کی ہے۔ افغانستان کے ایشو پہ ابھی ان کے کالم چھپے ہیں، بہترین انہوں نے لکھا اور بہت ہی کھول کے لکھا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو خاکوانی صاحب بطور کالمسٹ، اس پہ میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گی، میں کہوں اس لیے کہ میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے جنوبی پنجاب کے پسماندہ علاقے سے آئے اور یہاں دشت صحافت میں قدم رکھا، اور خاندان میں کوئی نہیں ہے، صحافی نہیں ہے، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، اور آپ ایک جد و جہد کرتے ہیں بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی لگن کے ساتھ، اور اس رستے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں میں اس کا اندازہ اس لیے کر سکتی ہوں، اور میں اپنی جو زندگی کی جو جد و جہد ہے بطور صحافی، اس کو میں خاکوانی صاحب کے ساتھ ایسے ریلیٹ کر سکتی ہوں کہ میں نے بھی ایک سب ایڈیٹر کی حیثیت سے آغاز کیا صحافت میں، اور اتفاق کے طور پہ میں بھی جنوبی پنجاب میں رہی، اور سارا جو وہاں کے محرومیاں ہیں، جو وہاں کے مسائل ہیں، جو ایک وہاں کی فضا جو ہے ایک پورا ہمارا مائنڈ میک اپ بناتی ہے، جب وہاں کا کوئی اسٹوڈنٹ یا وہاں کا کوئی شخص ایک بڑے شہر میں آتا ہے اور جو وہ تقابل کرتا ہے وہاں سے اپنے اس بڑے شہر کے ساتھ، اور جس طرح سے اس کی سوچ ایک نئی طرف نکلتی ہے، میں اس کے ساتھ خود کو ریلیٹ کر سکتی ہوں۔ اور زنگار نامہ میں عامر خاکوانی نے ایک باقاعدہ لکھا بھی ہوا ہے، ایک شروع کا جو ایک چیپٹر ہے جس بڑا امپورٹنٹ اور بہت ہی دلچسپ ہے، اور میں کئی بار اس کو پڑھ چکی ہوں، جس میں یہ ہے سبق جو کالم نگاری کے سفر میں سیکھے۔ ایک ایک سطر ایسی ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ کہ میرے ہی اپنے تجربے سے نکلی ہو، یا میرے دل سے نکلی ہے۔ اس میں ایک ہے کہ صحافتی برادری سے ستائش کی توقع نہ رکھیں۔ یہ وہ چیز ہے جو میں نے بھی سہی، کیونکہ جب آپ آگے بڑھتے ہیں اور جب آپ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو پہلے سے موجود جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نامور ہیں، جناتی، میں سمجھتی ہوں کہ جناتی شہرت والے بڑے بڑے نام، ان کو اچھا نہیں لگتا، وہ کس طرح سے آپ کو ڈسکریج کرتے ہیں۔ جب یہ میں نے پڑھا یہ تحریر تو مجھے وہ سارا اپنا بھی ذہن میں آ گیا کہ کس طریقے سے آپ کی کامیابی پہ آپ کے اپنی کولیگ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو ایسے سفر میں خود کو فوکسڈ رکھنا، خود کو منفی سوچ سے بچائے رکھنا اور اپنے آپ کو مثبت سوچ کے ساتھ فوکسڈ رکھنا بلا شبہ ایک کامیابی ہے۔ اور خاکوانی صاحب نے بھی اس دور میں کالم لکھنا شروع کیے تھے جب اردو اخبار میں بڑے بڑے ناموں کا، مطلب
وہ نام جو میرے خیال میں اردو صحافت میں ایک داستانوی نام ہوں گے، اور شاید اس کے بعد ایسے کوئی نام نہ ہو۔ ناموں کی ایک فہرست ہے، کہکشاں ہے۔ ارشاد احمد حقانی، منو بھائی، عطاء الحق قاسمی، مجیب الرحمن شامی، ہارون الرشید، حسن نثار، سجاد میر، یہ وہ لوگ تھے۔ جب 2004 میں غالباً آپ نے شروع کیا تھا کالم لکھنا، مطلب اس وقت نہ تو سوشل میڈیا کا ایسا دور تھا، اب جو اخبار میں چھپ جانے والا تو بہت بڑی بات ہوتی تھی، اور پھر ایسے نام اتنے جناتی قد و قامت کے کالم نگار، اس میں لکھنا، اس میں سوچنا اور اس میں سروائیو کرنا ہی ایک کامیابی تھی۔ میں نے 2007 میں کالم لکھنا شروع کیا، اور یہ سبھی لوگ، یہ بڑے بڑے لوگ جن کو مطلب پڑھتے ہوئے ہم بڑے ہوئے، اور ہمارے شعور اور لاشعور میں جن کا ایک گلیمر موجود ہے، ان سے بھی خود کو بچا کر چلنا اور تحریر میں اپنا ایک الگ راستہ نکالنا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اور ایم شیور کہ یہ خاکوانی صاحب کے اندر، ان کی اپنی طبیعت کے اندر ایک ایسی لگن ہوگی، ایک جذبے کی ایسی سچائی ہوگی کہ جس میں وہ بہت فوکسڈ رہے، کیونکہ یہ وہ رستہ ہے جس میں لوگ آپ کو ڈسکریج زیادہ کرتے ہیں، آپ کو انکریجمنٹ ملتی ہے، آپ کو حوصلہ افزائی ملتی ہے۔ ایسے شجرے سایہ دار راستے میں آتے ہیں جو آپ کو کڑی دھوپ میں سایہ دیتے ہیں، آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں، آپ کے لیے پانی کا پیالہ دیتے ہیں ٹھنڈا، لیکن آپ کو ڈسکریج کرنے والے لوگ زیادہ ہیں۔ تو خاکوانی صاحب نے اس سارے سینیریو میں اگر میں دیکھوں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک مثال ہیں، ایک ایسی موٹیویشنل سٹوری ہیں جو سنا سکتے ہیں آج کے صحافت کے طالب علموں کو جا کر۔ ان کے پاس ایک سکسیس سٹوری موجود ہے کہ کیسے سروائیو کیا اور پھر میگزین کی صحافت کی ادارت تک پہنچے، ایکسپریس میں، پھر دنیا میں، اور پھر اب 92 میں۔ تو ان کو مبارکباد میں پیش کرتی ہوں۔ بہت بڑی بات ہے، ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ فصیل شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے، فصیل شہر میں پیدا کیا ہے در میں نے، کسی بھی باب رعایت سے میں نہیں آیا۔ تو یہاں وہی لوگ سروائیو کرتے ہیں، وہی بوٹے شجر بنتے ہیں جو باب رعایت سے نہیں آئے ہوتے، جو اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں اور اپنی ذات پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اور جتنی بھی مشکلات ہوں اس کے اندر سے ایک راستہ بناتے چلے جاتے ہیں۔ خاکوانی صاحب کی قاری میں کل بھی تھی، آج بھی ہوں، بلکہ ان کے کالم پڑھ کے ہم سیکھتے بھی ہیں، اور ایسی بہت سی کتابیں آپ کی آئیں، اور ان کا ایک بڑا حلقہ ہے، بلکہ سوشل میڈیا پہ جس طرح یہ محفل جمائے رکھتے ہیں وہاں سے تو اندازہ ہوتا ہے کہ مطلب بہت ان کا بڑا حلقہ، اور ان کے اندر جس کو میں کہتی ہوں پیشنس ہے شاید سوشل میڈیا پہ لوگوں کو، جہاں پہ آئی تھنک مطلب میں تو سمجھتی ہوں کہ ایک فیس لیس ایک چیز ہے، جہاں پہ آپ کے سامنے کوئی نہیں بیٹھا ہوا اور آپ پہ سخت جملے بھی پھینک رہا ہے، تعریف بھی کر رہا ہے۔ بعض اوقات آپ تعریف سے بھی، میں تو ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تعریف سے بھی آپ تھوڑے الجھن میں آ جاتے ہیں۔ تو ایک ایسی فضا میں بیٹھنا، لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنا، اور سوچ ان کی یہ ہے کہ میں ٹائم اس لیے دیتا ہوں فیس بک کو، سوشل میڈیا کو، کہ میں ان کو شاید میرے سے کچھ سیکھ رہے ہوں، بیشتر طالب علم ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں۔ تو یہ جذبہ بہت ہی خوبصورت ہے، جذبہ جو ہے اس کے پیچھے بہت اچھا ہے۔ اللہ کرے کہ یوں ہی ان کا قلم رواں دواں رہے اور ان کی مزید کتابیں آئیں۔ بہت شکریہ۔ حضرات گرامی قدر، اب وقت آ گیا ہے کہ ٹیلی، نکیلی، کھٹی میٹھی اور رنگا رنگ تحریریں رقم کرنے والے آج کی تقریب کے روح رواں محترم محمد عامر خاکوانی آپ کی تالیوں کی گونج میں اسٹیج پہ تشریف لائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی دنیا و عذاب الآخرہ۔ بہت شکریہ جی، آپ سب کا، آپ لوگ ٹائم نکال کے آئے، خاصا گرم دن ہے، ورکنگ ڈے ہے، تو بڑا اچھا لگا ہے جو دوست دور سے آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، ہمایوں حسان صاحب، ڈاکٹر عاصم صاحب، سعدیہ قریشی صاحبہ، رحمت بٹی صاحب، آپ سب کا میں شکر گزار ہوں، ممنون ہوں۔ میں جب آ رہا تھا ابھی راستے میں تو میں سوچ رہا تھا کہ جب میں ان کے ساتھ فیملی کے ساتھ آ رہا تھا تو سوچ رہا تھا کہ کیا میں گفتگو کروں، تو میرا خیال تھا کہ بڑی ہی کوئی سنجیدہ سی کوئی فکری گفتگو کی جائے، تو میری مسز نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ہلکا پھلکا لائٹ ہی رکھیے گا، زیادہ علم
نچھاور نہ کیجیے گا اور ذرا سادہ ہی رکھیں. تو میرا لیکن اب ہمارے صاحب نے بھی گفتگو کرنی ہے. میں بڑا یہاں پہ اسٹیج پہ یہ دو ایسے لوگ بلکہ تینوں ہی ایسے بیٹھے ہیں جن سے میں نے بہت سیکھا ہے. کرامت بھٹی صاحب میرے ساتھ میگزین میں رہے ہیں کافی سال, ایکسپریس میں بھی, پھر دنیا اخبار میں بھی رہے, اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے پاس بے پناہ ٹیلنٹ اور بے پناہ صلاحیت ہے, مگر وہ کالم کی طرف نہیں گئے تو میگزین جرنلزم میں زیادہ رہے. انٹرویوز انہوں نے بڑے شاندار, لیکن ان سے میں نے جو سیکھا ہے کرامت بھٹی صاحب سے کہ میرے کالموں کی یہ بعض اوقات اصلاح کرتے تھے یا اس کو جو ایک پروف پڑھتے تھے تو اس میں جو لفظوں کو جتنا ایک کفایت لفظوں سے اور جتنا باریکی سے, اور میں بڑا مجھے شوق تھا کہ بہت انفارمیشن بھر دوں کالم میں بہت زیادہ, جس میں نے ابھی شاید آپ کو اندازہ ہوگا بعد میں کہ میرا زیادہ سے زیادہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ پڑھنے والوں کو میکسیمم کسی ایشو پہ ایجوکیٹ کیا جائے, زیادہ سے زیادہ خود محنت کروں, پڑھوں جتنا ایک ہو سکتا ہے اور انفارمیشن بھر دوں. تو میں نے سچی بات ہے یہ بات کرامت میں اعتراف کرتا ہوں اس بات کا کہ کرامت بھٹی صاحب سے میں نے یہ سیکھی بات کہ, اور ہمیشہ یہ مجھے تلقین کرتے کہ, اور بڑے ہی ان کا ایک خاص سٹائل ہے بہت ہی رسپیکٹ کے ساتھ اور بڑے پیار سے, اور وہ ایک ایسے انداز میں کہ برا بھی نہ لگے کسی کو, کہ بریدنگ سپیس ملنی چاہیے, قاری کو سپیس ملنی چاہیے. تو میں نے سیکھا ان سے. ڈاکٹر عاصم صاحب سے میں نے اتنا سیکھا ہے کہ میں تو ان کو اپنا مینٹور اور اپنے یکیز مرشدان مانتا ہوں ان کو میں. اور ہمایوں احسان صاحب سے ایک ہمیں بڑا خوش نصیبی کہ ایک ہمارا ایک فورم رہا CNA کا, وہاں پہ بھی بہت ان کو ہمارے سب جو کہ وہاں گفتگو کرتے تھے, اور میں ہمایوں احسان صاحب کو بتا رہا تھا کہ میں نے ان کی گفتگو میں جو نوٹس میں نے بنائے تھے وہ میرے پاس کوئی مطلب کلوؤں کے حساب سے ڈھیر بنا ہوگا. تو یہ ہمایوں صاحب بھی, ہمایوں احسان صاحب بھی اور ڈاکٹر عاصم صاحب بھی میرے نزدیک لاہور میں جو 2 3 4 اگر 3 4 سے زیادہ وہ نہیں ہوں گے, ان جو جینون انٹلیکچوئلز ہیں ان میں شامل ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے مجھے, اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہمایوں احسان صاحب کا آنا, ہمایوں صاحب کو بھی میں اپنا مینٹور اور اپنا مانتا ہوں. آؤٹ آف باکس میں اس طرح نہیں سوچ پایا, لیکن کم از کم مجھے ترغیب ملتی ہے ہمایوں صاحب کی ہمیشہ گفتگو سن کے, جس طرح وہ ایک نیا پوائنٹ نکالتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کسی نے اگر ان کو پہلے کبھی سنا ہو تو وہ اندازہ کر سکتا ہے کس طرح یہ بالکل مسمرائز کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ماشاءاللہ. تو ان کا آنا میرے لیے بہت ایک باعث اعزاز ہے اور باعث توقیر ہے, مجھے بہت اچھا لگا. جرنلزم میں 25 سال پہلے آیا, اور بنیادی طور پہ تو میں کالمسٹ بننے آیا تھا. ابھی انہوں نے نام لیا سعدیہ صاحب نے ارشاد احمد حقانی صاحب کا. میں بڑا ارشاد احمد حقانی کا بڑا ان کا فین تھا, ان کا مداح تھا, اور میں بیسیکلی وہی بننا چاہتا تھا, ایز اے کالمسٹ بننا چاہتا تھا. اور میں جب سوچتا تھا اپنی زندگی میں آگے جا کے, یا زندگی کا اینڈ ہو یا ایک خاص سٹیج پہ, میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ ایک تجزیہ کار کے طور پہ اور ایک کالمسٹ کے طور پہ, اور اس طرح کے مجھے اپنا روپ نظر آتا تھا. وکالت میں نے کی, اگر میں صحافی نہ بنتا تو وکیل بنتا. میرے والد وکیل تھے, میرا بڑا بھائی وکیل ہے. اب تو خیر وکالت نہیں کرتے, لیکن ہماری خاندان میں کافی وکیل ہیں, تو شاید وکیل بھی ٹھیک ہوتا ہے. لیکن لکھنا پڑھنا میرے بالکل دل سے بہت قریب رہا ہے, بہت زیادہ مجھے ہمیشہ سے پڑھنے کا بہت شوق رہا ہے. اور چھوٹے شہر میں رہنے کا نقصان یہ ہوا کہ بہت سی چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ چل سکا, ایک برے وقت یا درست رہنمائی نہیں ملی. تو وہ بہت سارا ایسا بھی پڑھا جو شاید اتنا کارآمد نہیں تھا, لیکن اس نے پڑھنے کا اسٹیمنا بہت بنا دیا تھا. کرائے کی لائبریریوں سے خاص طور پہ, جہاں پہ 1 روپیہ پھر 5 روپے میں ناول پڑھنے ہوتے تھے, تو اس میں ایک دن میں ساری رات جا کے علی پور کہہ لیجیے جیسے ناول, زخیم ناول یا نسیم حجازی کی ناول سارے راتوں پوری رات پڑھ لینے. تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ سپیڈ بہت تیز ہو گئی, تو جو اب بھی میرے کام آتی ہے, اور مجھے اس وجہ سے کافی مدد ملی, اور اسٹیمنا بھی بن گیا پڑھنے کا, کہ کتابیں پڑھنے کا, اور ایک لمبا یعنی ایک لمبی دوڑ کے لیے جیسے بندہ تیار ہوتا ہے نا, تو وہ اس میں مجھے اس سے مدد ملی. تو پہلے میں ارشاد احمد حقانی بننا چاہتا تھا, اور جب میں لکھنے لگا پھر ایک ٹائم آیا کہ جاوید چودھری صاحب کا ان دنوں دھوم مچ گئی. میں جرنلزم میں آ چکا تھا, لیکن مجھے کالم لکھنے کا موقع نہیں ملا تھا. تو میرا ویسے پہلا کالم چھپا ہے 93 میں شاید, اس وقت میں لا کا اسٹوڈنٹ ہی تھا, تو جنگ میں چھپا تھا, جنگ کراچی میں. اور وہ تو اس وقت بہت ہی ظاہر خوشی کی بات تھی کہ 19 سال کے 20 سال کے لڑکے کے لیے, اس میں حقانی صاحب کے ساتھ ہی چھپا. اوپر فرنٹ پہ مجھے یاد ہے اپر ہاف پہ چھپا تھا, اور اس میں مجید الرحمان شامی صاحب بھی جنگ میں لکھا کرتے تھے ان دنوں, اور عبد القادر حسن بھی.
تو یہ 3-4 لوگوں کے ساتھ چھپنا بڑا ایک اعزاز تھا. میں نے پھر میں نے اپنی پہلی کتاب میں ڈیٹیل لکھی بھی, تو میں نے پھر کالموں کی بھرمار کر دی تھی. جنگ کے دفتر روز جا کے دے آتا یا پوسٹ کرتا. تو وہ ایڈیٹوریل کے تھے ارشد امام صاحب, بڑے اچھے بھلے آدمی تھے. مجھے تو مثلا میں ان کا اس لحاظ سے کبھی میرے سے کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی, لیکن میں ان کو اس لیے محسن سمجھتا ہوں کہ میرا پہلا کالم انہوں نے چھاپ کے میری بڑی ایک حوصلہ افزائی کی. تو خیر انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ اپنی تعلیم مکمل کریں اور کبھی کبھار مہینے میں 1-2 پیج دیکھ رہے ہیں چیزیں, اور اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو پھر صحافت میں باقاعدہ آئیں. تو کالم نگار بننے کی خاطر باقاعدہ سب ایڈیٹر بننا پڑا اور صحافی بننا پڑا. اور جب صحافی بنا, اردو رائج سے میں نے آغاز کیا, تو اور پتہ لگا کہ اتنا جلدی کالم کا موقع نہیں ملتا, اس میں ٹائم لگتا ہے. ظاہر ہے پھر کئی سال لگے, پھر اس کے بعد جنگ میں, اور جنگ کے بعد ایکسپریس میں, اور ایکسپریس کے بعد ہی موقع ملا. تو خیر جب اس سے ملنے سے پہلے پھر میں جب دیکھتا تھا کالم, تو میں چونکہ میگزین کی میری ٹریننگ تھی اور اردو رائس کی, اردو رائس میں واقعاتی انداز میں لکھنے کی بڑی تربیت دی جاتی ہے. یعنی اگر بھنڈی پہ بھی مضمون لکھنا ہو تو کوئی ایک واقعہ بنایا جاتا ہے, جیسے بھنڈی کے کوئی فوائد ہو, کوئی اسے ہمسائی آتی ہے اور وہ بھنڈی کے فوائد بیان کرتی ہے, اور اس طرح کر کے کہانی کے انداز میں, وہ الطاف صاحب کا بھی اور ڈاکٹر اعجاز قریشی صاحب کا. تو ہمیں کہانی کا ایک انداز بن گیا تھا. پھر ہم ظاہر ہے وہاں کافی میگزینوں کو, ریڈر رائس وغیرہ کو, یہ وہی سٹائل ہے جو میگزین کا, جو پھر بعد میں جاوید چودھری صاحب نے بڑے بلکہ ہم سے پہلے استعمال کر لیا, ان کو موقع پہلے ہی مل گیا. تو جب میں نے کالم لیا لکھنے سے پہلے میں سوچتا تھا کہ جاوید چودھری صاحب کا سٹائل اور نذیر ناجی صاحب کا, اس زمان ناجی صاحب کا مجھے کرافٹ اور پسند تھا. تو میں جاوید چودھری صاحب کے سٹائل میں مجھے یہ تھوڑا سا لگتا تھا کہ اس میں ذرا مغز میں یہ اس وقت لگتا تھا کہ کم ہے, اس وقت بھی لگتا تھا, بعد میں زیادہ لگا, لیکن اس وقت بھی لگتا تھا کہ وہ ذرا کم ہے. تو میں نے کہا یہ مغز جو ہے نا وہ پوری جو گری ہے وہ پوری کر لوں گا ناجی صاحب کے انداز میں, اس طرح محنت کر کے ریسرچ کر کے, اور ایک مکسچر سا بناؤں گا جس میں وہ تو ڈرامے کا ایلیمنٹ بھی ہو, کہانی کا ایلیمنٹ بھی ہو, اور تجزیہ بھی ہو, اور مکس بھی ہو. تو اللہ کے کرنا یہ ہوا, جب پھر کالم کی باری آئی, تھوڑا تھوڑا جو پڑھتے رہے, ذرا خیالات ظاہر ایک ارتقا آتا ہے. تو ایک وقت ایسے آیا کہ مجھے ان دونوں کے خلاف ہی لکھنا زیادہ پڑا, اور وہ ایک اپنا ہی ایک اسلوب خود ہی بن گیا جیسا ہی جو بن گیا. تو 2-3 چیزیں لے کر میں جو لکھنا جب شروع کیا, کالم کا موقع ملا. ایک تو مجھے لگتا تھا کہ اردو جرنلزم میں جذباتیت بہت زیادہ ہے, اور ایک تو رائٹر جیسے نا بڑے بڑے خطیبانہ انداز ہے, اور وہ ایک سنگھاسن پہ بیٹھ کے ایک خطبہ ارشاد کیا جاتا ہے. مجھے یہ عجیب لگتا تھا. مجھے لگتا تھا کہ قاری کے ساتھ ایک قریبی ایک رشتہ بنانا چاہیے, اور وہ ایک عام آدمی کے لیے لکھنا چاہیے. اور پھر مجھے لگتا تھا کہ عام آدمی کو ایجوکیٹ کرنا چاہیے, جو میرے خیال میں ابھی بھی اردو کالم نویسی میں, اردو صحافت میں زیادہ نہیں ہے. لوگوں کو اپنی رائے لوگ اپنے تھوپنے پہ زیادہ دلچسپی دیتے ہیں, جبکہ میرا یہ لگتا تھا, مجھے یہ خیال تھا کہ ابھی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اپنی رائے قائم کرنے کی اہلیت پیدا کرنی چاہیے. یعنی آپ کو اس میں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, کالمسٹ کو فیسیلیٹیٹر کا کام بھی کرنا چاہیے. آپ جو انفارمیشنز آپ کے پاس ہیں, کوئی آپ کے پاس انسائٹ ہے, یا آپ چیزوں کو جو مختلف اینگل سے آپ دیکھتے ہیں, ایک عام قاری کے لیے آپ وہ چیزیں ان کو پرووائڈ کریں کہ بھئی ہاں یہ پہلو ہیں, یہ صورتحال ہے, اس کے یہ اینگل ہیں, اور یہ میرا نقطہ نظر بھی ہے, لیکن آپ چاہیں تو بے شک اس سے اختلاف کریں, اور میرے مخالفانہ نقطہ نظر یہ ہے. تو آپ کو قاری کے سامنے ایک ایمانداری کے ساتھ, جسے آپ درست سمجھتے ہیں, وہ چیزیں آپ کو ساری رکھنی چاہیے, اور سپیس دینی چاہیے اسے, اور بجائے اس پہ مسلط کرنے کے اس کو ایجوکیٹ کرنے میں مدد کرنی چاہیے. خاص طور پہ کیونکہ ہم نے خود ارشاد احمد حقانی صاحب سے سیکھا بہت سی چیزیں, اور ان کا ایسا ہی انداز ہوتا تھا, وہ ایک تجزیے کا. خاص طور پہ آخری سالوں میں تو وہ ریپیٹیشن, ان کی ہیلتھ کے ایشوز ایسے آ گئے, مسائل تھے, لیکن پہلے ایک لمبا عرصہ, طویل عرصہ وہ بہت پڑھ کے اور بہت وہ تناظر وسیع کرتے تھے پڑھنے والے کا. تو مجھے لگتا تھا یہ بات. دوسرا بھی مجھے لگتا تھا کہ پازیٹیوٹی پیدا کرنی چاہیے, کیونکہ ہمارے ہاں اتنی ملامت اور مایوسی اتنی پھیل گئی تھی, اور جن کا میں نے ابھی نام لیا ان میں سے بھی ہمارے کچھ سینئر, وہ اتنے ایک مایوسی پھیلا دیتے تھے کہ یعنی ترقی یافتہ یا بڑی قوموں کا ذکر کرتے, اور پھر آخر میں تان یہ توڑتے کہ ہم تو بالکل ہی نالائق ہیں, اور بالکل ہی ہم ختم ہیں. تو اس سے یعنی پڑھنے کے بعد بندہ لگتا ہے جس طرح میں کسی کوئی ڈیزرٹ میں, کوئی سرائے گوبی میں, یا کوئی تھر میں یا چولستان میں آ گیا ہوں, جہاں دور دور تک ہزاروں سینکڑوں میلوں تک پانی ہے ہی نہیں, اور کوئی نخلستان تو ہے ہی نہیں بالکل ہی. تو مجھے لگتا تھا کہ ایسا نہیں ہے, ہمیں امید جگانے چاہیے, سوال اٹھانے چاہیے, لکھنے والوں کو سوال پیدا کرنے چاہیے, سوال اٹھانے چاہیے, لیکن امید بھی جگانے چاہیے, اور وہ امید جینون ہو.
تھوڑی سی اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, تھوڑا سا ڈگ آپ کو کرنا پڑتا ہے, لیکن آپ کو امیدیں نکل آتی ہیں, ایسی چیزیں نکل آتی ہیں, لوگوں میں امید کا ہونا چاہیے. پھر ایک اور بات تیسری مجھے لگتی تھی کہ یہ ایک لمبی ایک جنگ ہے, خیر و شر کی ایک لڑائی ہے جو ہمیشہ رہنی ہے. تو خیر کے ساتھ رہنا چاہیے, اہل خیر میں ہونا چاہیے. جو اللہ کے سپاہیوں کے جو لشکر ہے, مطلب ضروری نہیں کہ وہ ہتھیار والے واقعی کوئی لشکر ہو, سپاہی ہو, جو ایک حزب الشیاطین ہے اور ایک حزب اللہ ہے. تو اللہ کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ آنا چاہیے, جو خیر کی بات کرنے والے ہوں, اور خیر کو سپورٹ کرنا چاہیے اور انکنڈیشنلی کرنا چاہیے, اور اس میں کسی قسم کا انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. یعنی جو بندہ کوئی خیر کا پرچم اٹھائے, چاہے وہ جیسا ہی ہو, مطلب ہے وہ بظاہر کوئی اس میں کوئی کمزوری بھی ہو, کوئی کیسی بھی ہو, تو آپ کو اس کے ساتھ جانا چاہیے, آپ کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, خیر کی بات کرنی چاہیے. تو خیر کے لوگوں کو اور علم والے لوگوں کو. چوتھی مجھے بات لگتی تھی کہ علم کو سماج میں, ہماری سوسائٹی میں پروموٹ کرنا چاہیے, کتابوں کو پروموٹ کرنا چاہیے, ان پہ بات کرنی چاہیے, اور کتابوں کو ان فیشن کرنا چاہیے. میں اس بات سے بڑا حامی رہا ہوں کہ ان کو گلوریفائی کرنا چاہیے. یعنی کتابیں نہ پڑھنے والے لوگ شرمندگی سے اپنا منہ چھپائیں, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. ہمارے ہاں فخریہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو کتاب, کسی پوچھیں کہ آپ نے کتاب کب پڑھی ہے, جبکہ اول تو ایسا سوال ہی کوئی نہیں کرتے, کیونکہ لوگوں کو یہ سوال ہی بڑا ایک فضول لگتا ہے. لیکن یہ سوال میں جب کچھ میں نے پڑھایا بھی ہے کچھ 2-3 یونیورسٹیوں میں, تو وہاں بھی میں یہ اسٹوڈنٹ سے پوچھتا تھا کہ آپ کون سی کتاب پڑھ رہے ہیں, یا اپنے پچھلے سال میں کیا کتاب پڑھی ہے. تو لوگ بڑے فخریہ کہتے ہیں نہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کتاب پڑھنے کا. میرا خیال ہے یہ ایک ایسا ہے جس پہ شرمندہ ہونا چاہیے, لوگوں کو منہ چھپانا چاہیے, اور وہ تب ہوتا ہے جب ہم کتاب کو رسپیکٹ دیں, عزت دیں. کتاب خود پڑھیں, کتاب خریدیں, کتاب لوگوں کو گفٹ کریں, کتاب کو گلوریفائی کریں, اپنے لیڈرز کو مجبور کریں. میں اس لیے بات کرتا ہوں کہ ہمارے بعض بڑے لیڈر جو پتہ لگتا ہے کہ آکسفورڈ سے پڑھ کے آئے ہیں اور کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں, اور ان کی باتوں میں کبھی کوئی علمی بات نہیں سننے کو ملے گی, کبھی کسی کتاب کا حوالہ نہیں ملے گا, کبھی کسی کتاب کے ساتھ نظر نہیں آئیں گے. وہ محسوس ہوگا کہ یونیورسٹیوں میں جا کے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا, باہر کی یونیورسٹیوں میں. تو ہمیں جو لکھنے والوں کو, جن کو اللہ نے یہ قلم دیا ہے, موقع دیا ہے, یا اگر وہ ان کے پاس مائک ہے, ٹی وی پر ہیں, وہ اینکر ہیں, یا یوٹیوبر ہیں, بلاگر ہیں, فیس بک پہ یا کہیں پہ بھی کسی بھی, جو اب تو بڑا ایک زبردست ایک موقع ہر ایک کے لیے آ گئے ہیں. ہمارے وقت میں تو نہیں تھا, اب تو ہر ایک کے لیے موقع ہے کہ کوئی کسی کی ضرورت نہیں اپنے ایک فیس بک پیج پہ یا کسی بھی ویب سائٹ پہ ڈالنا شروع کر دیں آرٹیکل. وہ آنا لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے آرٹیکلس کی, چھپ جاتی ہیں, آپ کو اپنی آڈینس ہی مل جاتی ہے. تو یہ ان چیزوں کو پروموٹ کرنا چاہیے. ان کو خاص طور پہ یعنی ایسے ہمیں اسٹیج پہ لے جائیں کہ کتابیں, نئی کتابیں, اچھی کتابیں, بڑی کتابیں لکھی بھی جائیں, اور کتابوں پہ بات ہو. کتابوں یہ میں نے ہمایوں حسین صاحب سے یہ بات سیکھی. ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ, بلکہ میں نے اپنے کسی کالم میں کسی اور انداز میں اس کو استعمال بھی کیا, کہ انہوں نے جان لاک کی ایک کتاب ایک بتائی کہ ان کو کہ کوئی گورا تھا یا کسی نے بتائی کہ وہ بہت پرانی, کوئی 150 سال ہے, وہ ہے بھی پچھلے صدی سے زیادہ کا ان کا ٹائم ہو گیا. تو وہ کتاب تھی اور اس کی کوئی قیمت بہت تھوڑی سی, ایک پینس میں تھی جگہ, اور سبسیڈائز تھی وہ کتاب. یعنی اسٹیٹ نے سبسیڈائز چھاپ کے اسے پھیلائی تھی. تو وہ میں, اور میرے انہوں نے ہمارے سامنے بات کی جو میں نے اس وقت بڑی لگی, اور اس بات بہت دفعہ میں نے کوشش بھی کی اس کو, کہ کتابوں کو یہی پھیلانا اور یعنی گلوریفائی کرنا, ان فیشن کرنے کی ضرورت ہے. تو میرا خیال ہے ہم سب لوگ اگر اس پہ کام کریں, یہ چیز سوچیں, اپنی زندگی میں بھی کتابوں کی اہمیت ہے, اور جو نہ کتاب کرے اس کو شرمندہ کریں. اس بندے کو آپ کے دوستوں میں سے بھی کوئی اگر کوئی کتاب کے بارے میں سے شرمندہ کریں, اسے کہا تم تو پہلے درجے کے جاہل آدمی ہو, یا جو بھی اپنے مناسب لفظ اپنے یہ میرا فکر ہے, آپ اپنی مرضی کے فکرے استعمال کر سکتے ہیں. ہاں میں تو یہی جہل سے کم تو سمجھتا نہیں, بلکہ میں تو بعض لوگوں کو, دوستوں کو تو اور سخت کہہ دوں گا. لیکن کتاب کو پروموٹ کرنا چاہیے, پھیلانا چاہیے. کتابیں ہمارے یہاں تبدیل کر سکتی ہیں, مجھے یہ لگتا ہے. اچھا, اور پھر جس طرح کہا کہ مجھے دیکھیں, ایک میں یہ بات سوچتا ہوں کہ ایک بہت ہی چھوٹا شہر تھا ہمارا, احمد پور شرقیہ, جس کے نام سے بھی ظاہر ہے بہت کم لوگ واقف ہوں گے. اور ہمارے پورے شہر میں کوئی, یعنی میں جرنلزم میں آنے سے پہلے کوئی میرا وہاں استاد نہیں, کوئی ٹیچر نہیں, کوئی کچھ نہیں, کوئی بتانے والا تھا ہی نہیں. ایسا بندہ کوئی بھی نہیں تھا. مجھے یاد نہیں کہ ہمارے اردو کے اساتذہ بھی, اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ بےچارے اچھے انسان تھے, اچھے لوگ تھے, لیکن ہم نے سچی بات ہے کچھ نہیں سیکھا. بلکہ میں, یہ بڑی شرمندگی ہوتی ہے یہ کہتے, اور اچھا نہیں لگتا کہ اساتذہ کی بے توقیری ہوتی ہے. لیکن چھوٹے شہروں میں بدقسمتی کے ساتھ ہمیں کالجوں میں بھی لیکچرر ہی ہمیں ایسے ملتے ہیں جن کو
جو پہلی اپائنٹمنٹ ہمارے شہروں میں ہوتی ہے. یعنی میں نے بی ایس سی کی ہے ڈبل میتھ فزکس سے. تو میں آپ کو بتاؤں میتھ کے جو ہمارے پیپر ہوتے تھے 4 پیپر تھے اس میں ڈبل میتھ کے ساتھ. تو اس میں ایک 200 نمبر کا پیپر تھا, 2 پیپر تھے اس میں 200 نمبر کے. تو 100 نمبر کے پیپر جو ہمارے جو لیکچرر آئے تھے وہ پورے سال میں کمپلیٹ ہی نہیں کرا سکے 2 سالوں میں. یعنی ہم جب ایگزام کی سر پہ آ گئے تو پتہ لگا کہ ایک پورے 100 نمبر کا یعنی وہ کتابیں ٹچ ہی نہیں ہو سکی ان سے, کیونکہ ان کی پہلی پوسٹنگ تھی. اور یہ احمد پور, لیاقت پور, ان چھوٹے شہروں والے بیشتر تقرریاں ایسی ہوتی ہیں کہ ایم ایس سی میتھ فزکس کر کے یا وہ پہلی ان کی پوسٹنگ ہوتی ہے ان کو پتہ کیوں نہیں ہوتے. اور ماڈرن فزکس ہمیں جن صاحب نے پڑھائی وہ ملتان کے ذکریہ یونیورسٹی کی ادھر شاید کبیر والا کے تھے, انہوں نے ذکریہ سے انہوں نے کیا تھا. انہوں اللہ کے بندے کو یہ نہیں پتہ چلا کہ ذکریہ یونیورسٹی کا سلیبس کیا ہے, بی ایس سی کا اور اسلامیہ یونیورسٹی کا کیا ہے. وہ ہمیں ذکریہ کا سلیبس پڑھاتے رہے اور جب ہم پیپر دینے گئے اپنے طرف سے بہت اچھی تیار کر کے ماڈرن فزکس تو پتہ لگا تو اس میں سے آدھے سوال ہے ہی نہیں. تو ہم کہیں آؤٹ آف سلیبس ہیں تو پتہ لگا نہیں صرف ہمارے کالج کے لیے آؤٹ آف سلیبس ہیں, باقی سب کے لیے وہ اسلامیہ ان کو وہ ذکریہ کا ہی سلیبس پڑھاتے رہے. تو یہ ہمارے چھوٹے شہروں میں یہ مسئلے ہوتے ہیں, کوئی وہاں کوئی مینٹور نہیں ہوتا, کوئی آپ کا کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا. تو یہ چیز جو ہے یہ اصل میں محنت کرنے پہ اکساتی ہے. تو جب مجھے موقع ملا جرنلزم کا, خاص طور جب میگزین کا جب مجھے موقع ملا, جب میں 2002 میں ایکسپریس اخبار شروع ہوا اور مجھے میگزین انچارج بنایا گیا, اور وہ دلچسپ بات ہے اس سے پہلے میں نے کسی بھی اخبار کا میگزین کا شکل ہی نہیں دیکھی تھی میں نے. تو بہرحال مجھے وہ ذمہ داری دی گئی تو اس میں نے پھر یہ سوچا کہ کہیں میں نے پڑھی تھی کہ بات کہ ایسے کسی جب چیلنجنگ ٹاسک ہوں یا کام اپنے ڈلیور کرنا ہو تو 100% نہیں, آپ کو 150% یا 200% آپ کو ایفرٹ کرنی چاہیے. تو یہ عادت اس زمانے میں ڈالی, اس کا فائدہ اس کا پھر ظاہر ہے اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑتی ہے. یعنی بہت دفعہ ایسے ہوا کہ ہم ساری رات میں دفتر میں بیٹھ کے سارا دن اور میں 8 بجے صبح واپس جا رہا ہوتا گھر 11 بجے 12 بجے دوبارہ آنے کے لیے. تو اس کا لیکن اس کا پھر فائدہ بھی ہوا ظاہر ہے ان چیزوں کا. پھر جب کالم لکھنے شروع کیے تو اس میں بھی پھر بہت زیادہ محنت کی, اور خاص طور پہ ایک وقت ایسے آیا کہ 2007 میں 8 میں بلکہ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو ہمارے ایکسپریس کے گروپ ایڈیٹر تھے, بڑے لیجنڈری صحافی رہے ہیں, بہت بڑا نام رہا ہے ان کا. تو ان کو سرخیوں کے وہ بادشاہ سمجھے جاتے تھے, اخبار کی نیوز سرخیوں کے, عباس صدر صاحب. تو انہوں نے سینسر بڑا خوفناک قسم کا لگا دیا, زرداری صاحب کے ساتھ ان کے پرسنل تعلق تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ جعلی ڈگریوں کے وہ حامی تھے, تو انہوں نے کہا جی جعلی ڈگریوں کے خلاف کچھ نہیں لکھنا. اچھا ان دنوں کیری لوگر بل پہ بڑا شور ہوتا تھا, اس کے خلاف کچھ نہیں لکھنا. رحمان ملک کے خلاف ایک لفظ نہیں جائے گا. سلمان تاثیر صاحب اس وقت زندہ تھے, گورنر تھے پنجاب کے, ان پہ کے خلاف کچھ نہیں جائے گا. زرداری کے خلاف کچھ نہیں جائے گا, اور بھی 5-7 پابندیاں اس طرح کی تھی. یعنی بیسیکلی پیپلز پارٹی کی حکومت کے خلاف کچھ بھی نہیں جائے گا. تو اچھا پھر بلکہ دلچسپ ہوا کہ جب وہ 2010 میں جو واقعہ ہوا, جب نو بالز ہوئی محمد عامر اور آصف اور کھلاڑیوں کی جنہوں نے میچ فکسنگ والی, تو میں اس دن سنڈے تھا, اتوار تھا, میں چھٹی تھی, گھر تھا. مجھے صبح کہیں سے پتہ لگا, میں نے پڑھا یا کیا ہوا, کہیں سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اس طرح ہوا ہے واقعہ. میں چھٹی کے باوجود دفتر گیا تو وہاں پہ جا کے وہ پورا اخبار دیکھا. دی نیوز تھا کیا, وہ سن کا جو اخبار تھا جو بعد میں بند ہو گئی ہے, جس نے چھاپا پورا اسکینڈل, جی نیوز آف دی ورلڈ بالکل. تو وہاں میں پڑھ کے میں نے پورا آڈیشن نکال دیا, کلر پیج نکال دیا اور کالم بھی لکھ دیا. وہ چھپ بھی گیا کہ 3 گیندیں جنہوں نے کرکٹ کی پتہ کیا تاریخ بدل دی ہے اس طرح کر کے. اگلے دن عباس صدر صاحب آئے سوموار کو, انہوں نے کہا بھائی منڈے نے انہوں نے کی اور کھیل لیا تو کی ہو گیا, جوا کھیل لیا, کوئی گل نہیں, کیری گل ہے. آج کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی یہ آج کے بعد میچ فکسنگ کے خلاف کچھ نہیں جائے گا, وہ بھی پابندی لگی. تو یہ ان سینسر کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ نئے موضوعات ڈھونڈنے پڑے, اور مجھے پھر ایک اچھا موضوع ملا, ملیٹنسی چل رہی تھی عسکری پسندی کا, اور اس کے لکیلی عباس صدر صاحب حامی تھے چونکہ وہ لیفٹ کے آدمی تھے اور ان طالبان وغیرہ کے مذہبی سارے لوگوں کے خلاف تھے, تو ان کے بڑے خلاف تھے. تو میں بھی ان کے خلاف تھا, TTP کا اور ان چیزوں کا, تو ان کے خلاف لکھنا. پھر میں نے اس میں میرا چونکہ میں پشتو نہیں جانتا تھا, میرا اس علاقے سے ایسا تعلق نہیں, وہاں میرا صرف یہ تھوڑا سا تھا کہ ننیحال میرا ڈیرہ اسماعیل خان کا ہے, تو وزیرستان سے بالکل ہی قریبی شہر وہی ہے, تو کچھ واقفیت تھی وہاں سے, وانا سے اور میران شاہ سے اور علاقوں سے, اور تھوڑا سا کچھ جہادی تنظیموں کے کچھ انٹرویوز کیے ہوئے تھے میں نے اردو رائس میں, تو کچھ تھوڑی واقفیت اس والے سے تھی, اور بعد میں کچھ بن بھی گیا سورسز. لیکن میں نے اپنے اوپر یہ ایک تہیہ کیا کہ اس پہ موضوع پہ چھپنے والا ایک ایک لفظ پڑھنا ہے, اور میں نے لٹرلی کوشش کی کہ یعنی ہزاروں صفحات پڑھنے کی. میں اتنے دیر ڈھیر پرنٹ کے لے جاتا رات کو گھر, اور راتوں کو بھی پڑھتا, اور اس میں جہاں بھی چھپنے والی چیزیں اس میں کوئی طالبان ٹائپ ویب سائٹس ہیں, کوئی القاعدہ
طرح کی ویب سائٹس اس طرح کا نقطہ نظر ہوتا ہے، اس میں لانگ وار جرنل اور دوسرے امریکی اخبارات ہوتے ہیں، اس میں پاکستان کے ہوتے ہیں، امت کے ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کی سٹوری، تمام ہر اینگل کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کرنا. اور پھر میں نے بہت لکھا اس پہ اور اس کا مجھے فائدہ ہوا، اس سے میری پوری ایک شناخت بنی. پھر اس طرح کے جس طرح موٹیویشنل موضوعات پہ بھی، کتابوں پہ بھی، تھوڑے روحانیت پہ بھی، اور پھر مجھے لگا کہ اس کو ہمیں براڈ کرنا چاہیے یہ کالم کا. پہلے ہی اس میں ہو چکا تھا اور اس میں جاوید چودھری صاحب کا بھی بڑا کردار ہے ان کا، لیکن پھر ہم نے اپنے انداز میں کوشش کی کہ اس کو اور وسیع کرنے کی. سپورٹس پہ بھی کالم لکھ دی جائیں اور چیزوں پہ لکھ دی جائیں. تو اس پابندی کا فائدہ یہ ہوا کہ کچھ ایسے موضوعات پہ لکھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی جو شاید پہلے نہیں تھی، یا ایک محنت کرنے کا یا ایک ریسرچ کا وہ ایک فائدہ ہوا. اور اس میں اگرچہ خطرات پھر بہت زیادہ ہوئے، بعض اوقات تھریٹس بھی آئے، کیونکہ ان دنوں تو یہ TTP والا تو بہت طاقتور تھے، ان کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا. ایک عام صحافی کو جو بیچارہ موٹر سائیکل پہ آتا ہے اور وہ راتوں کو لیٹ گھروں میں آنا، اور وہ تو پھر وہ بچا کے جو بھی جس طرح ہو سکتا کرنے کی کوشش کی. تو میں جو ابھی میں یہ بات لکھتا رہتا ہوں فیس بک پہ بھی، اور فیس بک پہ آنے کی بھی وجہ یہ تھی کہ نئے قاری سے، لوگوں سے، نوجوانوں سے، اور میں نے اتنی بحثوں میں اب جا کے میری ٹالرنس ختم ہوئی ہے، برداشت ختم ہوئی ہے. تو اس وجہ سے کہ میں نے اپنے ہزاروں گھنٹے، اگر لاکھوں نہیں تو ہزاروں گھنٹے ایسے بہت سے لوگوں کو، نوجوانوں کو سمجھانے میں لگائے ہیں. اور ایک ایک ایشو کو، ایک ایک کالم لکھتا تھا تو اس کالم سے زیادہ 8 10 12 کالموں جتنے مطلب لفظوں کے حساب سے اس کے میں کمنٹس میں وضاحت کرتا تھا، تفصیل بیان کرنے کی کوشش کرتا تھا، سمجھانے کی کوشش کرتا تھا. ایشو ہے یہ آپ کو نہیں پتہ، ابھی ہم بہت ساری چیزیں نہیں، ابھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ، لیکن جتنا ایک ہو سکتا ہے چیزوں کو کرنے کی. مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی جائے، سمجھانے کی کوشش کی جائے، خیر کی طرف لوگوں کو لایا جائے، ایک سوچنے کا، منطقی انداز میں سوچنے کی ایک صلاحیت پیدا کی جائے اور امید پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. تو یہ ساری چیزیں اپنے انداز میں کرنے کی کوشش کی. نوجوانوں کو میں 3 4 جگہوں پہ رہا، مطلب میں نے 3 اخباروں کے ماڈرن ہمارے نیوز پیپر ہیں، ایکسپریس کا 2002 میں، 2012 میں دنیا میں، اور 2017 میں 92 میں. ان تینوں اخباروں کے میگزین میں نے سٹارٹ کیا. میں میگزین ایڈیٹر کے دور میں یہ ایک اعزاز ہے کہ میں ان کی پائنیئر ٹیم میں رہا، اور تو کافی لوگ مختلف جگہوں پہ رہے. تو یہ بھی الحمدللہ جب میں اگر اردو رائس میں بھی 20 سال 22 سال پہلے بھی کوئی میرے ساتھ تھا تو کبھی دوبارہ ملتا ہے تو وہ محبت سے ملتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ بھئی ان کے ساتھ میں. وجہ یہی ہے کہ ہمیشہ یہی کوشش کی اپنی طرف سے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کی جائے، ان کو آگے بڑھنے کے لیے ان کے راستے نکالے جائیں، ان کو موٹیویٹ کیا جائے. حالانکہ صحافت میں جسے انہوں نے کہا، سعدیہ نے، میں نے اپنے لکھا ہے اس میں، واقعی یہ بات صحیح ہے کہ سینئرز ستائش نہیں ہوتی، نہیں ملتی، موسٹلی نہیں ملتی. اور آپ کے ہم اثر کے تو بالکل ہی نہیں، وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں. جب میں نے کالم شروع کی، ایکسپریس میں کالم چھپتے تو جب پریس کلب جاتا تو وہ لوگ، کئی لوگ تو ایسے تھے جن کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ وہ لائبریری میں بیٹھ کے اخبار پڑھ رہے ہیں، کالم پڑھ رہے ہیں، اور بعض کو تنقید بھی کر رہے ہیں میرے اوپر، لیکن وہ یہاں وہ سامنے ایسے شو کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کون بندہ، اور وہ بالکل جیسے میں وجود ہی نہیں رکھتا. اور ایک اور صاحب ہمارے ساتھ تھے، میری ٹیم میں ہی تھے، مطلب ایک طرح کے میرے ماتحت ہی تھے، تو وہ میرے سامنے بیٹھ کے اخبار پڑھتے، اور کبھی ان کو نہیں ہوا تھا کہ کالم میں کوئی کرے. بلکہ ایک اور ہمارے بہت ہی سینئر، وہ بھی ایک لیفٹ کے تھے، بڑے نامور اور بڑے شگفتہ اور ہلکے پھلکے انداز میں کالم لکھتے تھے، اب دنیا میں نہیں ہیں، جا چکے ہیں. وہ ایک بار انہوں نے کالم میں نے لکھا تو ان کی حوالے سے کسی کتاب کو ریفرنس ہے، کوئی ایسا ان کا بھی ذکر آیا تو انہوں نے جواب میں کالم لکھا اور میرا ذکر کیا، اور بڑا اچھا لفظ. وہ سمجھ لیتے شاید یہ کراچی کا کوئی ہے اور کوئی سینئر صاحب ہی ہے. تو ان کو ہمارے ایڈیٹوریل پیج کے انچارج جو تھے وہاں پہ ایکسپریس اخبار میں، انہوں نے بتایا کہ یہ تو نوجوان ہے اور یہ ہمارا میگزین، یہاں پہ میگزین انچارج ہے، میگزین کا ہیڈ ہے، تو آپ اگر کہیں تو آپ کو ملوں. تو بڑا ان کو دھچکا لگا. اچھا، انہوں نے کہا یہ منڈے ہیں، مطلب میں سمجھ رہی تھی کوئی زیادہ مرد ہونا ہے، کراچی دا ہونا ہے کوئی. تو وہ ان صاحب نے مطلب زحمت ہی نہیں کی. حالانکہ اچھا، ان میں منو بھائی ایک ایکسیپشن تھے. منو بھائی میں یاد ہے ایکسپریس میں 3 مہینے انہوں نے کام کیا، تو منو بھائی کی بہت میرے دل میں ہمیشہ رسپیکٹ رہی ہے. تو وہ آئے ہمارے کمرے میں آتے، ان کو ہم بلاتے، وہ آتے، آ کے ان کا خاص سٹائل تھا، وہ اپنے سگریٹ پیتے، بیٹھتے، وہ داد دیتے، تعریف دیتے. اور ہارون صاحب بھی، ہارون رشید صاحب بھی، انہوں نے بھی مجھ پہ بہت زیادہ ہمیشہ بہت انہوں نے بڑی محبت سے اور بڑی شفقت سے کیا، اپنے کالموں میں بھی ذکر کیا، اپنی کتابوں میں ذکر کیا. اور بلکہ یہ کئی بار 2 3 بار کہا، اور کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ ہم نے پڑھا کہ ہارون صاحب نے کہا کہ میرا یہ پسندیدہ کالم نگار ہے.
عامر خاکوانی, تو پھر ہم نے آپ کا کالم پڑھ کے ڈھونڈا. تو حالانکہ وہ ظاہر ہے ہارون صاحب ایک بہت بڑے لکھنے والے ہیں, ہم تو ان کو ہمارے استادوں کے استاد ہیں اور ہم تو ان کو پڑھ کے سیکھا ہم نے, بلکہ سیکھا بھی کیا ہے, مطلب ان کو پڑھ کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو لیکن ایسے کرنے سے بڑے بندے کی عزت بڑھتی ہے, لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا. اچھے لوگ بھی اس میں ہوتے ہیں. شاہد عارف صاحب نے ہمیں بہت, یعنی میرے ایڈیٹر بھی ہیں اس وقت, لیکن ہمارے مختلف فورم ہمارے جس میں ڈاکٹر عاصم صاحب بھی, بھٹی صاحب بھی, اور ہمارے ہمایوں صاحب بھی, سی این نے ہمارا فورم بڑے سال رہا ہے, ابھی بھی ہے لیکن کورونا میں وہ نہیں رہا ایکٹیو. تو وہ اس میں بہت سیکھا میں نے لوگوں کے ساتھ, سینئر لوگوں کے ساتھ ہی بہت کچھ سیکھا. لیکن یہ ایک جنرلی ہے کہ ایک منفی رویہ رہتا ہے. اور دوسرا ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کو احساس ہوتا ہے کہ جتنی آپ نے محنت کی ہے, جتنی کاوش کی ہے, اتنا آپ کو ریٹرن نہیں ملا. مجھے میرے ایک اچھے دوست ہیں اور اچھے قاری ہیں, پڑھنے والے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ آپ ایک انڈر ریٹڈ کالمسٹ ہیں. تو ان کا خیال تھا کہ بھئی جتنا تم نے محنت کر کے اچھا لکھا ہے اتنا ریوارڈ نہیں ملا. تو میں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی وہ سفر جاری ہے. لیکن بعض اوقات زندگی کے سفر میں آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ ڈسہارٹ بھی ہوتا ہے بندہ, دل شکنی بھی ہوتی ہے کبھی, اور کبھی لگتا ہے کہ آپ کو وہ نہیں ملا. پھر مجھے ایک بار ہارون صاحب نے ایک بات بتائی. انہوں نے کہا کہ مجھے ایک ایسے ہی میرے ساتھ ہوتا تھا, اور میں نے ایک دانا آدمی سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی ہارون رشید, بعض اوقات صلہ فوری مل جاتا ہے اور بعض اوقات وہ جمع ہوتا ہے اور پھر بعد میں ملتا ہے, کمیٹی کی طرح. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہے. اور پھر سرفراز شاہ صاحب نے ایک بار یہ میں نے ایسا ذکر کیا, تو سرفراز شاہ صاحب نے کہا کہ آپ اسے کمپیئر کریں 2002 سے, کہ 2002 میں آپ کے پاس جتنی آپ کی سیلری تھی اب اس سے 100 گنا زیادہ ہے یا نہیں. اچھا وہ اتفاق کی بات ہے, لیکن شاہ صاحب جن کے صاحب کشف ہے وہ کہ بالکل ایگزیکٹ 100 گنا زیادہ تھی. تو شاہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں یہ ایک ہر ایک کا اپنا ایک سفر ہوتا ہے. تو لیکن مجھے جو یہ بات ٹھیک ہے, بالکل ایسے ہی کبھی ایسے محسوس ہوتا ہے, لیکن جو اطمینان ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ آپ کو زندگی میں جب ایسے بہت سے ملتے ہیں, آپ جیسے محبت کرنے والے لوگ ملتے ہیں جو ایک محبت کرتے ہیں, خلوص کرتے ہیں, اور وہ اس بات سے اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جو ہم نے ایفرٹ ان کے کر رہے ہیں, تو وہ مطلب تب جا کے وہ لگتا ہے کہ وہ کمپنسیٹ ہو گیا. تو زندگی کے سفر بس ایسے ہی ہے. آپ لگتا ہے کہ کبھی آپ آگے جا رہے ہیں, کچھ رکاوٹیں آتی ہیں, کوئی پیچھے بھی ہٹاتی ہیں, لیکن اصل بات جو یہ ہے کہ آپ کے دل پہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہر داغ ہے دل میں بجز داغ ہے ندامت. تو جب خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی ندامت کا داغ نہیں ہے دل پہ, اور خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ کوئی ایک بندہ بھی روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جو انگلی اٹھا سکے کہ بھئی اس نے مجھ سے کوئی مفاد لیا ہے کسی بھی معاملے میں. اور یہ سب اللہ کی فضل ہوتا ہے, اللہ کی فضل ہوتے ہیں. کئی ایسے وقت ایسی مشکل آتے ہیں, کئی دفعہ ایسے آتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ بھی کسی کہ کہیں سے بندہ کچھ مدد لے, اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے خزانے سے, اپنے خزانہ غیب سے ایسی مدد کرتا ہے کہ وہ سارے وہ جیسا کہتے ہیں نا دل در دور ہو جاتے ہیں. تو بس میں جو آپ تو یہاں پہ تھوڑے لوگ ہیں, لیکن یہ بات میں ہمیشہ اپنے سوشل میڈیا پہ بھی دوستوں کو, باقی بھی جن دوستوں کو, یا کبھی کہیں پڑھاؤں تو اسٹوڈنٹس کو بھی سب کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے, قدرت جو ہے وہ حق دیتی ہے اور آپ کو انصاف کرتی ہے, اور آپ کو بعض اوقات کسی اور وجہ سے کہیں اور کمپنسیٹ کر دیتی ہے. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں میری گھریلو زندگی جتنی خوشگوار ہے, میری اہلیہ بیٹھی ہیں اتفاق سے میرے سامنے, تو میں اپنی زندگی کو بالکل ایک دور میں تقسیم کرتا ہوں کہ قبل میری شادی اور اس کے بعد کی. تو جتنی یہ بھی ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے, اور اللہ کی بلیسنگ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھی ایسی بیوی دے جو آپ کو سپورٹ کرے, ہر معاملے میں ساتھ کھڑی ہو, اور کہے کہ نہیں ہم نے اپنے بچوں کو رزق حلال ہی کھلانا ہے, رزق حلال ہی ہمیشہ کھلانا ہے, لقمہ رزق حرام نہیں جانا, لقمہ حلال ہونا چاہیے. چاہے اس کی خاطر ہمیں کچھ قیمت بھی ادا کرنی پڑتی تو ہم کریں گے. اگر ہم کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں کوئی بات نہیں, ہمارے پاس کوئی فلاں چیز نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, وہ چیزیں ہوں گی, اللہ تعالیٰ پھر وہ چیزیں بھی کمپنسیٹ کر دیتا ہے. تو اس میں سفر میں چونکہ 25 سال ہو گئے ہیں, ویسے میری کتابیں 2-3 اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئیں گی, تو لیکن 25 سال کے بعد ایک یہ اطمینان اور ایک آسودگی کا احساس ہوتا ہے, اور یہ لگتا ہے کہ کچھ چیزیں جو میں سوچ کے آیا تھا, کچھ چیزیں ایک ایجنڈے کے تحت کرنے کی کوشش کی تھی, وہ کچھ نہ کچھ بلکہ کافی حد تک, بعض چیزیں کافی حد تک ہوئی ہیں,
بعض کچھ حد تک ہوئی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی تو اسی خیر کو پروموٹ کرنے کو، علم کو پروموٹ کرنے کو، اچھائیوں کو، اچھی چیزوں کو، مثبت چیزوں کو پروموٹ کرنے کی انشاءاللہ یہ کوشش جاری رہے گی جب تک آخری سانس ہے. یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سرخرو رکھے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ایک معصوم اور سادہ انسان کی طرح، بلکہ ایک کسان کی طرح اپنے دل کے جذبات کو خاکوانی صاحب نے کسی تردد، کسی تکلف کے بغیر آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اور ہر وہ بات کی ہے جو انہوں نے کرنی چاہیے. یہی خوبصورتی ہے ان کی کہ تنقید کرنی ہے تو اس میں بھی کوئی مروت نہیں ہے، اور جب اعتراف کرنا ہے تو بھی اس میں کوئی دیری نہیں ہے. یہی کسی انسان کے سچا ہونے کے لیے کافی ہے. اور محترم خاکوانی صاحب کے ساتھ میں یہ کروں تو شاید مجھے لگتا ہے کہ مجھے رکنا چاہیے، کیونکہ میرا یہاں پہ جو ذمہ داری ہے، ان کے ساتھ وقت بھی بڑا گزرا ہے، اور اس طرح کا گزرا ہے کہ کسی اور کے ساتھ کبھی ایسا نہیں گزرا. تو ان کے ساتھ ساری چیزوں کو، اور اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیکن میری جو یہاں پہ ذمہ داری ہے وہ ایک بڑی لطیف سی ہے کہ مجھے آپ کے اور آپ کے مقرر کے درمیان نہیں آنا، مجھے ہٹ جانا ہے اور مہمان کو آپ کے سامنے لانا ہے. حضرات گرامی قدر، وقت ہو گیا ہے آج کی اس تقریب کے مرکزی مہمان نفیس اور شائستہ. اور دیانتداری کی بات پوچھیں، وہ میرے استاد ہیں، یہ تو میں کہتا ہوں، لیکن میں نے لاہور میں اس کی سڑکوں کا غاز بنا ہوں اور اشروں تک بنا ہوں. میں نے جس بندے کو اپنے دل سے دانش مند، دانشور تسلیم کیا ہے وہ پروفیسر ہمایوں احسان ہیں. سر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور آج کی اس تقریب میں سامعین سے خطاب فرمائیں. جو لوگ بھی خاکوانی صاحب کی محفل میں آئے ہیں اور جناب شاہ صاحب کے ہاں تشریف لائے ہیں، یہ ان میں بہت ساری چیزیں کامن ہوں گی، اپنا اپنا انفرادیت بھی ہوگی، مگر بہت ساری چیزیں کامن ہوں گی. ان سے ان کی کوئی نہ کوئی نسبت ہوگی کہ آج وہ رونق افروز ہیں. تو میں اپنی ہمبل کیپیسٹی میں آپ سب کو اپنے کمپلیمنٹس اور سلام پیش کرتا ہوں. شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن کے معلومات ملتی رہتی ہیں، اگرچہ میں بالکل منقطع رہنے والا شخص ہوں، لیکن میرے جیسے شخص تک بھی بہت ساری ان کی اچیومنٹس پہنچتی رہتی ہیں، مگر میں فارملی کبھی مجھے اعزاز نہیں ملا تھا. خاکوانی صاحب کی مہربانی کہ مجھے یہ جگہ بھی دکھائی، اور واصف علی واصف صاحب اور جناب قبلہ سرفراز احمد شاہ صاحب کی نسبت کی بھی باتیں ہوئیں. آج کے ماحول میں جو لوگ کتاب لکھ رہے ہیں یہ اسپیشلی قابل ستائش ہیں. یہ دراصل آج کے دور کی تاریخ کا سنہرا پیج لکھ رہے ہیں. اس دور میں کتاب لکھنا، میں ٹوٹی پھوٹی باتیں کروں گا، اور لیکن اس لیے کروں گا کہ مجھے حکم ملا تو آپ مجھے معاف کر دینا. اب خاکوانی صاحب نے بڑی ہیوملٹی سے اور بہت ایز اے نیچرل اسپیکر، اور عاصم اللہ بخش صاحب کا زیرک ہونا، دانا ہونا، ماشاء اللہ ایک مضبوط صاحب کردار، اور ان معاملات میں بھی بہت مضبوطی سے فار مور دین 10 ایئرز جو میں نے ان کو ایک انتظار میں دیکھا. میں نے 100 بار کوشش کی کہ میں ان کو کوئی مشورہ دوں، لوگوں نے کہا کہ یہ اپنے ایمان پہ قائم رہے گا، اور یہی شخص تھا جو قائم رہ سکتا تھا، اور اللہ نے ان کو کس طرح نوازا. ایسے لوگ میں نے اور نہیں دیکھے، ہوں گے ضرور، انشاءاللہ ہوں گے. تو خاکوانی صاحب نے بھی جس نیچرل اسپیکر کے طور پہ گفتگو کی ہے، یہ بالکل لاویبل بات تھی. یہ آسان ٹیلنٹ نہیں ہے، ویری لاویبل. میں تو ڈرتا ہوں کسی کا یہ تعارف کراتے ہوئے کہ یہ قانون کا طالب علم ہے. یہ کسی اچھے بھلے آدمی کو زخمی کر دینے والی بات ہے، اس کو یہ یاد کرا دینا. ویسے تو معاف کرنا، اگر میں یہ کہہ دوں کہ ان کا صحافت سے تعلق ہے تو تھوڑا ہی فرق آپس میں رہ جاتا ہے، کوئی بہت زیادہ نہیں. اور پھر انہوں نے ٹیچرز کی بات کہہ دی آخر میں، تو معاف کیجئے، جو شعبہ تدریس میں نحوست ہے اور جو وہ اپنی نحوست کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، معاف کرنا، یہ بڑا ہی مقابلہ ہے اس وقت. لیکن
آپ ہر شعبے کے روشن ستارے اور ہوا کا اچھا ٹھنڈا خوشبودار جھونکا ہیں. آپ سب لوگ ایسے ہیں. آپ انڈر ریٹڈ نہیں ہیں. آج کل ریٹنگ کا کچھ اور معیار ہیں، مگر جو ایک عمومی اور جو ایک کمپریہنسو معیار ہے اس پہ آپ انڈر ریٹڈ نہیں ہیں. بلکہ جن بڑے بڑے ناموں کا آپ نے ذکر کیا ان میں اکا دکا کو کبھی کبھی اوکیجنلی چھوڑ کر میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو ایک سیریس فیلڈ کے اندر کرٹیسزم پڑھتے ہیں، انکلوڈنگ لٹریری کرٹیسزم اور ہسٹوریکل انٹرپریٹیشنز اینڈ ایٹسٹرا، اور لیگل بھی. وہ ان میں سے کسی کا بھی کالم ریگولرلی نہیں پڑھتے. آپ کو معلوم ہے آپ ہی ایک ایسے اسکالر کو مل چکے ہیں جو آپ کے لیے بھی تعجب تھا، وہ آپ کا کالم پڑھتے ہیں. آپ کی سادگی، آپ کا وہ ایک درمیانہ ہونا، اور اس کے باوجود اس لیول کی ریڈرشپ ان لوگوں کو میسر نہیں ہے جن کا نام آپ نے بیچ بیچ میں مثال کے طور پر پیش کیا. آپ کے اندر ایک جاذبیت ہے، ایک تشخص ہے جس کی اپنی ایک بڑی ہائی ریٹنگ ہے. اور اس طرح کے چند لوگ بھی اگر آپ کو پڑھتے ہیں تو پلیز نو دیٹ یو نیڈ ٹو بی گریٹفل ٹو گاڈ، پرہیپس مور دین وی آل آر. میں ایک بہت بڑے آدمی کا نام لینے لگا ہوں، ہمارے اساتذہ میں سے ہیں اور ہر لحاظ سے گریٹ آدمی ہیں. مجھے ان کی ایک بات جب آپ نے کتابوں کا ذکر کیا تو یاد آئی. میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، یہ غالباً پطرس بخاری صاحب کے ساتھ منسوب کر دی گئی بات، اور میرے سے کئی میرے اسٹوڈنٹ کتابیں لے کر بعد میں انہوں نے مجھے یہ بات سنا کے تو چپ کرا دیا. پتہ نہیں انہوں نے کہا تھا ہی نہیں کہ ان کے نام منسوب ہے کہ وہ بڑا بیوقوف ہے جو کتاب کسی کو دیتا ہے، اور وہ بہت ہی بڑا بیوقوف ہے جو پھر واپس کر دیتا ہے. یہ کتاب سے محبت کا ایک غالباً وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، یہ کہا ہوا بڑا مہنگا پڑا. ایسا نہیں ہے بھائی، وہ بہت اچھا آدمی ہے جو کتابیں لے کے پھرتا ہے، وہ بڑا آدمی ہے جو کتاب دے دیتا ہے، وہ بڑا پیارا آدمی ہے جو پڑھ کے واپس کر دیتا ہے. یہ وزڈم بھی پھیلاتے وقت نا ذرا سوچ کے بات کیا کریں. کن لوگوں کے ہاتھ میں یعنی یہ بڑے ظالم لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں تو بڑی بڑی حدیثیں اور اقبال کے شعر آتے ہیں، اور پھر جو اس سے وہ نفع کماتے ہیں اور جو اس کا حال کرتے ہیں اور جو اس گفتگو کو جس انجام کی طرف دھکیل کے لے جاتے ہیں. وی نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ایک اور بات میں اب اختلافی نوٹ ہی کرتا جا رہا ہوں. یہ آپ کا کہنا ہے کہ ہم چھوٹے شہر سے آئے ہیں اور یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا. یہ بڑے شہر میں رہتے ہوئے آپ کو اتنی دیر ہو گئی، کوئی سر سواد کا آدمی ملتا ہے آپ کو؟ آپ نے اس شہر میں بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھایا ہے، وہاں پہ آپ کو کیا نظر آیا ہے؟ انتہائی طائرانہ نظر ہے لوگوں کی جیب پہ اور وسائل پر، اور اس کو غضب کرنے کے لیے جس شدت سے یہ اساتذہ حملہ آور ہوتے ہیں بچوں کے اوپر، اور وہ پورا نظام اور وہ یونیورسٹی اور اس کی ایڈمنسٹریشن اور پرائیویٹ کو چھوڑ دیں. اب تو سرکاری ادارے بھی، یہ صرف اکنامکس کے ایک کھیل ہے. یہ بڑے پھرتیلے کچھ لیڈر پاکستان میں آئے تھے، انہوں نے گورنمنٹ کالج کا حشر نشر کر دیا ہے، اس کو ایک تجارتی ادارہ بنا کے. کچھ نہیں پیدا کیا جا رہا. چھوٹے شہروں میں میرے تو خوبصورت اردو بولنے والے سارے اسٹوڈنٹ بہاولپور سے آئے ہیں. میرے سارے وہ اسٹوڈنٹ جن کے اندر ایک تہذیب ہے، چھوٹے بڑے کی تمیز ہے. میں تو نواب آف بہاولپور کا دعا گو رہتا ہوں. پتہ نہیں اس نے کیا 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 نہیں کیا، بڑے اچھے لوگ پیدا کیے. اینڈ آپ بہت اچھے اسپیکر تھے. میں آپ سے بھی ایک اختلافی نوٹ کرنے لگا ہوں، اور خاکوانی صاحب کو پتہ ہے میں ایسے پہلے کر چکا ہوں. یہ بات کریکٹ ہے کہ یہ دور دراز سے آیا ہے، یہ بات کریکٹ ہے یہ پسماندہ علاقے سے آیا ہے. ایک بار انالیسس کے لیے ہمیں شریک کیا گیا میڈیکل کالج کے ایڈمیشنز میں، اور موضوع یہ تھا کہ بھائی جو بہت دور دراز سے آتے ہیں وہ ڈس ایڈوانٹیج میں ہوتے ہیں، اور یہاں لاہور پہ تو مائیں اپنے فلاسک کے اندر چائے اور وہ اور فلانا اور بچے کا ٹیشو پیپروں کا ڈبہ اور 3 ملازم، تو میڈیکل کالج کے داخلے کا انٹرنس ٹیسٹ دینے جاتا ہے. جب ہم نے انالیسس کیا تو بھکر کیم ایٹ دی ٹاپ. 4 ضلع جو آئے وہ چاروں دور کے ضلع تھے. میں نے کوئی 20 بار وائس آف امریکہ کے اوپر یہ دہشت گردی کے زمانوں میں مذاکروں میں حصہ لیا. سب سے اچھے سوالات فاٹا سے آتے تھے. جی پی ایس کا زمانہ ہے، کوئی پسماندہ ہے، مانتے ہیں، ان کو ہم ڈینائی نہیں کریں گے، لیکن اس کو نا ایک سیکنڈری چیز رکھیں، پرائمریز میں نہ لائیں.
GPS کا زمانہ ہے. وی آر آل لوکیٹڈ ایٹ دی سیم پلیس ایٹ دی سیم ڈسٹینس, جہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے. کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے. اور یہ ڈس ایڈوانٹیج والا کارڈ پلیز کھیلنا بند کریں. ہم کسی کو انٹرویو لیتے ہیں, جہاں ہی اس کے اندر آتا ہے کہ اس نے کتاب نہیں پڑھی, وہ کہتا ہے جی میں بلوچستان سے آیا ہوں. پہلے تو تم ٹھیک جواب دیتے جا رہے تھے, جہاں پہ تمہاری ویکنیس آئی ہے تم نے فوراً اپنا وہ کارڈ کھیل لیا ہے. یہ ہیں حقیقتیں ہیں, میں ڈینائی نہیں کر رہا. میں کہتا ہوں ان کو سیکنڈریز کے اندر لے جائیں, ان کو باتوں میں نہ لائیں. آپ دیکھتے ہیں نا سیاست میں کس طرح یہ کارڈ کھیلے جاتے ہیں, ہر کوئی کارڈ کھیلتا ہے. بات یہ ہے پہلے میرٹ کی بات کریں. جو بندے آپ نے پروڈیوس کیے ہیں وہ اس ہجوم والی آبادیوں کے شہروں نے کوئی نہیں کی. اگر آپ کے کچھ ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں تو کتنی خوبصورت انہوں نے بات کی کہ جتنا میرا سٹیمنا بنا, جس طرح میں نے کرائے کی لائبریری اس کے اندر پڑھی. یہ کہاں کلچر آپ کو ملتے ہیں. آپ بہت بہترین لوگ ہیں, آپ کے بڑے اسٹرانگ پوائنٹ ہیں. ہم تو مانتے ہی ان لوگوں کو ہیں جو کھالوں میں سے پانی پی کر آئے ہیں اور یہاں پہ حکومت کر رہے ہیں. یو آر گریٹ پیپل. کوئی وجہ ہے کہ آپ کو وہاں پیدا کیا گیا ہے, کوئی وجہ ہے کہ آپ کو اس دن پیدا کیا گیا ہے, کوئی وجہ ہے کہ آپ کو ان پیرنٹس کے یہاں پیدا کیا گیا ہے. اتنی بڑی بڑی حقیقتوں کو جب آپ بات آتی ہے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں تو سارے مان جاتے ہیں کہ غلام ہیں. بھائی وہ تو بڑے درجے کی بات ہے نا. پھر آپ کے والدین ہیں, پھر آپ کا لوکیشن ہے, پھر وہ پہاڑ ہے, پھر وہ کھیت ہے جہاں پہ آپ کو لائے. اس کا کوئی ریزن ہے, اور قدرت کی منشا کو چیلنج کرنے سے بجائے اس کو جانیے کہ یہی آپ کا بہترین پوائنٹ تھا جس کے اوپر آپ کو تھینک یو. آپ نے اپریشیٹ کیا تو میری تھوڑی شرمندگی کم ہو گئی. ٹیچرز اچھے بھی ہیں اور ٹیچرز کا پرابلم بھی ہے. چلو میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں. اقبال نے غالباً کی تھی یا شکوہ تھا یا جو میں صحیح یاد, بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. غلط بات ہے, شاید صحیح بات ہے, شاید صحیح بات ہے, مجھے نہیں پتا, کیونکہ میں تو ایک بڑا گناہ گار آدمی ہوں. میرے ذہن میں فوراً تصور آیا کہ یہ جو بڑے حریص لوگ ہوتے ہیں جب یہ اپنے حرص کا سوچ رہے ہوتے ہیں, کس قدر ان کے دل سے ان کی حوث نکل رہی ہوتی ہے. یہ کیا اثر رکھتی ہے؟ پریکٹیکلی دیکھیں تو بالکل اثر رکھتی ہے. جرم کرتے وقت مجرم جب ٹف حالات سے گزرتا ہے, جو اس کے ذہن سے بات آتی ہے وہ کیا دل سے نہیں نکل رہی ہوتی؟ بے شمار شاخسانے ہیں, ساری گفتگو کو چھوڑ دیتے ہیں, اگلی بات کر لیتے ہیں. اصولوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں, ان کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. میں کتاب پڑھنے سے پہلے اپنے اوپر ایک ناجائز اصول ڈالنے لگا ہوں, کیونکہ جب میں ٹی وی کھولتا ہوں میں جانتا ہوں یہ اسپانسرڈ آدمی ہے. میرے دوست بتاتے ہیں کہ اس نے فلاں یہ لیا, فلاں یہ لیا. مجھے وہ آواز یاد ہے جب وہ دینے والا کہتا ہے وہ نظر آ گیا یہ میرے اتنے کروڑ لے کے جائے گا. وہ سب سے بڑا زیرک نظر آتا ہے ٹیلی ویژن کے اوپر. ان کے پاس آرٹ ہے, وہ گھما لیتے ہیں, وہ ڈاکٹرائنز ہیں ان کے پاس, وہ منا لیتے ہیں لوگوں کو. ہمیں یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اکٹھا کیا, بڑے بڑے لوگوں کو. یہ نہیں کہا کہ میں یہ ہوں, اور ظاہر کیا کیا نہیں تھے وہ, کونوں مکان کے مالک. انہوں نے کہا آپ بتائیں میرے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, میرا ریزیومے آپ کی نظر میں کیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ یہ چیزیں ہیں, آپ صاحب کردار ہیں. میں کہتا ہوں ان لوگوں کی کتاب پڑھیں جو صاحب کردار ہیں. یہ چلاکیوں کی ترقی قوم کی زندگی کا سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑی کیٹسٹرافی ہوتی ہے. اس سے بڑا اور کوئی جرم نہیں. بات جو کردار سے نکلتی ہے اس کو اثر رکھنا چاہیے. بات میں وہی کہہ رہا ہوں جو اقبال نے کہی تھی. میں ذرا اس کے لفظ اپنی کنزمپشن کے لیے کہ ہم کہیں اس کا غلط مطلب نہ لے جائیں, تھوڑا چینج کر کے وہ میننگ دے رہا ہوں. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے مین از اے سوشل اینیمل رانگ فلی فیمس ہے. یہ اس طرح سے نہیں کہا گیا تھا. جس طرح سے کہا گیا تھا اس کے لیے کچھ الفاظ چینج کرنے پڑیں گے, پھر اس کے نام سے کیسے لگائیں. تو جناب مور دین 2 decades, مچ مور دین دیٹ, میں آپ کو جانتا ہوں. میں نے آپ کو ٹف حالات میں بھی دیکھا, میں نے آپ کو پرسنل حالات میں بھی
مجھے آپ نے موقع دیا کہ ہم جھانک کر دیکھیں. میں نے جتنا آپ کو الحمدللہ صاحب کردار پایا، یہ رشک ہے، یہ رشک ہے. کبھی آپ کے اندر جھول نہیں آتی. کیا ماشاءاللہ. فالتو باتوں میں ایک اور بات کر لوں، مائنڈ تو نہیں کریں گے. انہوں نے انتصاب لکھا ہے اپنی ماں کے نام. مجھے بھی یاد آیا، ایک دن میں اپنے باپ کی قبر پہ بیٹھا تھا، اچانک مجھے خیال آیا ان کے لیے دعا گو ہیں، وہ یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. کسی کو یہ احساس نہیں کہ میں اداس ہوں. بھائی میرے رائٹس کدھر ہیں؟ میرے بارے میں تو کوئی نہیں سوچ رہا، میں اس سے اداس ہوں. آئی ایم لیفٹ الون. یہ بات بھی چھوڑ دی. ایک اسٹوڈنٹ آئی، بڑی لائق لڑکی، کہنے لگی ماں فوت ہو گئی ہے. پریشان تھی. میں چاہتا تھا اس نے تو ٹاپ کرنا ہے اور میں اس کا ٹائم نہیں نکال سکتا ان باتوں میں نے اس کو پڑھائی کی طرف لگانا ہے. میں نے ایز اے ٹونٹاں کی، اس کو کوئی اثر نہیں ہوا. میں نے کہا کل لیکچر ہوگا اس میں. پتہ نہیں میں نے کیا جگاڑیاں ماری، حالانکہ میں جگاڑیوں کے خلاف ہوں. میں نے اس کو یہ ثابت کیا، 1 تیری ماں تیرے سے اداس نہیں ہے. اس نے کہا اگر یہ بات کریکٹ ہے تو میرا غم آدھے سے کم رہ گیا. مجھے تو زیادہ غم ہی ہے کہ ماں اداس نہ ہو جائے، میری تو خیر ہے. میں نے اس کو ثابت کیا کہ وہ اداس نہیں ہے. اور پھر میں نے وہ تھیری دی، ٹینس بال تھیری بنائی، ڈسٹینس ٹو ریالٹی بتایا. ایوری باڈی از پلیسڈ ایکو ڈسٹینٹ ٹو ریالٹی، اور اگر یہ ایکو ڈسٹینٹ ہے تو پھر ٹائمنگ بھی ایکو ہوگا. اور پھر ہمارا اور تیری ماں کی ملاقات اللہ سے سیم وقت پہ، وغیرہ وغیرہ. وہ ساری باتیں میں نے کی. وہ تھوڑی سی ریلیکس کر گئی. جب میری اپنی ماں فوت ہوئی تو مجھے ایک چیز یاد آئی کہ یہ بڑا ظالمانہ میری خواہش تھی کہ وہ فوت نہ ہوئے. یہ میری ظالمانہ خواہش تھی. شی واز ان ویل، شی از اولڈ اینڈ شی وانٹیڈ ٹو گو آن اینڈ میٹ ہر گاڈ. میں نے کہا یار میں اپنی خود غرضی میں اس کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں. یہ تو بہت بہتر جگہ پہ چلی گئی ہے. اس کی وہ خوبصورت جگہ کو تو دیکھو کیا اس خطیے میں جا رہی ہے. شی از اسپیئرنگ دی اسپیس اینڈ ٹائم آف گاڈز ورڈ ڈیوینٹی. لیٹ ہر انجوائے، لیٹ ہر انجوائے. یہ وے آف ہیومن فلیش ہے، یہ ایسا ہی ہے. مگر آپ یہ تو دیکھو کہ وہ کتنی شاندار جگہوں پہ چلے گئے. ان کی خوشی کی خاطر ہم اداس ذرا کم ہوئیں گے. کہنا میں نے کیا تھا یہ تو میں نے گفتگو سے سن کے. آپ کی جب میں محنت کو دیکھتا ہوں تو تھوڑی تھکن محسوس ہوتی ہے، کیونکہ ایک بڑا لمبا ایک کردار کا ایک سفر ہے. مگر میں نے سوال پوچھا ان کی کتاب کے اوپر اپنے آپ کو کہ ان کا انداز بیان اور اردو کی کوالٹی کیا ہے. مجھے جواب یہ ملا کہ اردو کی سبجیکٹیو کوالٹی سے بہتر ہے ان کی کتاب کو بینچ مارک بناؤ، اور جو لوگ اس طرح لکھتے ہیں اس کو اچھی تحریر ڈکلیئر کرو. کیونکہ یہ بہت قریب ہو کے لوگوں کے ساتھ لکھ رہے ہیں. یہ جن چیزوں کے متعلق لکھ رہے ہیں ان کے بھی قریب ہیں، اور جن کے لیے لکھ رہے ہیں ان کے بھی قریب ہیں. تو پھر الفاظ کا اور تحریر کا معیار آپ کسی بینچ مارک کو فالو نہیں کریں گے، آپ بینچ مارک کو سیٹ کرتے ہیں. کنگریچولیشنس. آپ کے چوائس آف ٹاپکس خاندان پہ، شخصیات پہ، تصوف پہ، انسپریشنز کے اوپر، پالیٹکس پہ، ریلیجن کے اوپر، انسانی فلاح و بہبود، یہ کلیئرلی اور بہت سارے کلیئرلی انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ ایک وارئر ہیں، ایک سولجر ہیں، ایک جنرل شپ ہے آپ کے اندر. آپ ایک کمپریہنسو کینوس کو ایک بڑے کمپریہنسو انداز سے دیکھ رہے ہیں اور اس کمپریہنسو پیراڈائم کو ڈیل کر رہے ہیں. آپ کا یہ کہنا کہ اس کا کتنا اثر کس پہ ہوتا ہے، کسی ایک کی زندگی بدل جائے گی، یہ دو کی بات نہیں ہے. آپ اس دور کی تہذیب بنانے میں ایک رول پلے کر رہے ہیں. آپ کا بہت اثر ہوگا ہر آدمی کے اوپر، تھوڑا کسی پہ کم، کسی پہ زیادہ، سب پر اثر ہوگا. یہ آپ کی علم دوستی کبھی ضائع نہیں جائے گی. آپ کا یہ تکاپوئے دمادم ہر وقت ایک جستجو میں رہنا میننگ فل ہے. آپ کی فاقہ مستی کے اندر پائی جانے والی قناعت آپ کی روحانیت کی مضبوطی کا ایک ثبوت ہے.
آپ کے مورل سٹانسز، آپ کی اوپن مائنڈڈنیس اور آپ کے ایتھوس جن کو آپ سبسکرائب کرتے ہیں، یہ بڑا ہی اللہ کا آپ پہ کرم ہے کہ آپ کی یہ ڈیوٹی لگی ہے کہ آپ اس لائن کے فرائض کی ادائیگی میں ایک بڑا نظر آنے والا رول، آپ ایک پیشنیٹ انسان ہیں. آپ کا پیشن جو ہے، آپ کا پیشن دوسروں کی زندگی کو خوبصورت بناتا ہے، ان کو سدھارتا ہے. اپنی بات کو یہیں پہ روک لیتا ہوں. ہم امید رکھتے ہیں، دعا گو ہیں کہ آپ کتابیں لکھتے رہیں گے، ہم مستفید ہوتے رہیں گے. آپ کو دیکھ کے لوگ لکھاری بننا چاہیں گے. یہ بھی کنٹریبیوشن ہے، یہ بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. آپ نے اپنی وائف کی تعریف کی، بالکل جائز کی اور ضروری تھا کہ یہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ بہت کم لوگ ہیں، پتہ نہیں میرا ہی خیال ہے، جو یہ بات کہہ سکتے ہیں جو آپ نے کہی ہے. بہت اچھی بات ہے. یہ آپ کا فیتھ ان فیملی سسٹم خود سے ایک بڑی اپریشیبل چیز. کرامت بھٹی صاحب بھی گریٹ اسکالر ہیں، ظفر مغل صاحب بھی بیٹھے ہیں. میں سب کو نہیں جانتا، مجھے آپ سب کا شکریہ ادا انڈیویجولی کرنا چاہیے، کلیکٹیولی میں کر رہا ہوں. اینڈ آئی وش یو آل گڈ لک. اینڈ وی آر لکنگ ٹورڈ شاہ صاحب کہ یہ اپنا سفر، اپنا کنٹریبیوشن، اینڈ عاصم ناب صاحب، خاکوانی صاحب، گاڈ بی ود یو آلویز. تھینک یو.